برکی ہیں اللہ کے پیارے ہیں حسین جہاں پیغمبر کی اللہ کے پیارے ہیں حسین چاند زہرا کے چاند زہرا کے ہیں اور عرش کے تارے ہیں اور ایک دن وہ تھا کہ دنیا ہی پھری تھی ان سے ایک دن اور آج کہتا ہے زمانہ کہ ہمارے ہیں حسین پیغمبر کی سلام کے 2-3 مصرے اس کے بعد انشاءاللہ مرثیہ بارہ دیگر صلوات اللہم صلی علی محمد بارہ دیگر صلوات اللہم صلی علی محمد تو نے پہچانا نہیں رتبہ حیدر منافق تو نے پہچانا
کہہ دیا تو نے خدا، نصیری گو علی کو کہہ دیا تو نے خدا، اور اب بھی میں تو یہ کہوں گا تو نے جانا نہیں رتبہ حیدر منافق تو نے پہچانا نہیں، اور میں اسے کعبہ نہ مانوں گا کوئی کچھ بھی کرے، اور میں اسے کعبہ نہ مانوں گا کوئی کچھ بھی کرے، ارے فاطمہ بنت اسد کا جو زچا خانہ نہیں، فاطمہ بنت اسد کا جو زچا خانہ نہیں، رتبہ حیدر منافق تو نے پہچانا نہیں، اور داخل جنت وہ ہو سکتا نہیں ہرگز کبھی، داخل جنت وہ ہو سکتا نہیں ہرگز کبھی، ارے حب اہل بیت کا گر پاس پروانہ نہیں، حب اہل بیت کا گر پاس پروانہ نہیں، رتبہ حیدر منافق تو نے پہچانا نہیں، رتبہ حیدر منافق. فاتحہ. سکینہ شام کے زندہ میں تھی علم سے نڈھال، سکینہ شام کے زندہ میں تھی علم سے نڈھال، اور کبھی چچا کا تصور، کبھی پدر کا خیال، اور کبھی رباب سے باتیں، کبھی پھوپھی سے مقام، کبھی خاموش کبھی عابد عزیز سے سوا، کبھی خاموش کبھی عابد عزیز سے سوا، اور چچا کب آئیں گے دریا سے لوٹ کر بھیا، اور یہاں سے نہر کا ہے کس قدر سفر بھیا، اور یہاں سے نہر کا ہے کس قدر سفر بھیا، اور میں کربلا میں رہی منتظر نہیں آئے، اور لائن لے گئے میرے گوہر نہیں آئے، جلا دیے گئے ہم سب کے گھر نہیں آئے، اور صدائیں دیتی رہی میں مگر نہیں آئے، صدائیں دیتی رہی میں مگر نہیں آئے، اور ہوائے سرد ترائی میں جب ملی ہوگی، اور تھکے ہوئے تھے بہت نیند آ گئی ہوگی، تھکے ہوئے تھے بہت نیند آ گئی ہوگی، اور تڑپتی رہتی تھی معصوم یوں ہی شام و سحر، اور تسلیاں اسے دیتے تھے عابد مستار، رباب روتی تھی بچی کی بھولی باتوں پر، اور نگاہ یاد سے تکتی تھی زینب بے پر، اور نگاہ یاد سے تکتی تھی زینب بے پر،
ارے پیام مرگ بنی دل کی بے کلی آخر ارے چچا کے پاس بھتیجی چلی گئی آخر ارے چچا کے پاس بھتیجی چلی گئی آخر اور یہ زخم تازہ جو اہل حرم کے دل پہ لگا اور تو قید خانے میں ایک حشر ہو گیا برپا تڑپ کے جانب عابد رباب نے دیکھا اور بس اتنا کہہ سکی ہائے ہائے یہ کیا ہوا بیٹا اور بس اتنا کہہ سکی ہائے ہائے یہ کیا ہوا بیٹا اور سنبھل سکانا دل پاش پاش بیٹھ گئی اور لگا کے سینے سے بچی کی لاش بیٹھ گئی اور لگا کے سینے سے بچی کی لاش بیٹھ گئی اور تڑپ کے آئی قریب رباب بنت علی اور کہا کہ بچی کو دے دیجئے مجھے بھابی خدا کی مرضی میں انسان کا دخل کیا بیوی اور یہ روز روز کی ایذاؤں سے بچھوڑ گئے اور یہ روز روز کی ایذاؤں سے بچھوڑ گئے اور نہ دن کو تڑپے گی اب اور نہ شب کو روئے گی اور جنا میں باپ کے سینے سے لگ کے سوئے گی اور جنا میں باپ کے سینے سے لگ کے سوئے گی اور تڑپ کے بولے یہ عابد بہن خدا حافظ اور ملیں گے حشر میں اے خستہ تن خدا حافظ میری غریب میری کم سخن خدا حافظ اور علم رسیدہ غریب الوطن خدا حافظ اور علم رسیدہ غریب الوطن خدا حافظ اور بہن کو غسل و کفن تک نہ دے سکا بھائی اور تجھے تو علم ہے مجبور تھا تیرا بھائی اور تجھے تو علم ہے مجبور تھا تیرا بھائی اور بہن کو غسل و کفن تک نہ دے سکا بھائی اور تجھے تو علم ہے مجبور تھا تیرا بھائی سکینہ شام کے سیدین رضوی صاحب سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور ہمیں کلام سے نوازیں. محمد علیہ الصلوات. جو قتل ہوتے نہ شبیر روز عاشورہ تو زندگی کی ہر ایک فکر سو گئی ہوتی. جو قتل ہوتے نہ شبیر روز عاشورہ تو زندگی کی ہر ایک فکر سو گئی ہوتی. اور ادا نہ ہوتا اگر ایک سجدہ شبیر ادا نہ ہوتا اگر ایک سجدہ شبیر تو پھر نماز وہاں قتل ہو گئی ہوتی. ادا نہ ہوتا اگر ایک سجدہ شبیر تو پھر نماز وہاں قتل ہو گئی ہوتی. اور شعر ہے کہ کب کہا کرب و بلا دیدہ تر سے دیکھو قتل شبیر محمد کی نظر سے دیکھو. کب کہا کرب و بلا دیدہ تر سے دیکھو قتل شبیر محمد کی نظر سے دیکھو. اور یہ کچھ اشعار ہیں جس میں کچھ موجودہ حالات کی طرف بھی اشارہ ہے. امام حسین کا جو سجدہ تھا وہ آج تک جاری ہے. شہید کرب و بلا منزل نیاز میں ہے. شہید کرب و بلا منزل نیاز میں ہے اور حسین آج تلک
حالت نماز میں ہے، شہید و کرب و بلا منزل نیاز میں ہے، اور حسین آج تلک حالت نماز میں ہے۔ وہ سجدہ آخر جو اب بھی جاری ہے، وہ سجدہ آخر جو اب بھی جاری ہے، اسی کا لطف و کرم آج بھی نماز میں ہے۔ اور اسیر کرب و بلا جس کو لے کے نکلے تھے، اسیر کرب و بلا جس کو لے کے نکلے تھے، جلوس اب بھی رواں وہ رہے حجاز میں ہے۔ اور یزید وقت پریشاں ہے آج بھی لوگوں، زمین کرب و بلا زمین شام میں وہ دیکھو ساز باز میں ہے۔ یزید وقت پریشاں ہے آج بھی لوگوں، زمین شام میں دیکھو وہ ساز باز میں ہے۔ اور تیرے خطاب نے تاریخ موڑ دی زینب، تیرے خطاب نے تاریخ موڑ دی زینب، علی کا زور خطابت تیرے گداز میں ہے۔ حضرات، آپ سے گزارش ہے کہ مین ہال میں تشریف لے آئیں، اور جو حضرات یہاں تشریف رکھتے ہیں ذرا جستہ جستہ صلوات پڑھتے ہوئے ممبر کے قریب آ جائیں، کیونکہ چند لمحوں میں انشاءاللہ قبلہ کعبہ زیب ممبر ہوں گے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج کی مجلس جو ہے یہ ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ ڈاکٹر علی شاہ عابد شاہ صاحب انہوں نے اپنے بزرگوں کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس رکھی ہے۔ یہ ایک روایت ہے کہ والدین جو روایت چھوڑ جاتے ہیں اولاد اس کو لے کے آگے چلتی ہے۔ معصوم میں پرانے آنے والوں کو علم ہے کہ حامد حسین صاحب ان کے والد مرحوم معصوم کے ان پرانے بزرگوں میں سے تھے جنہوں نے ہمیشہ چھوٹوں پر دست شفقت رکھا اور معصوم امام بارگاہ کی اعانت کرتے رہے۔ تو یہ سلسلہ جاری ہے اور انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا۔ چند ایک اعلانات ہیں۔ سب سے پہلے تو کل دن میں 11:30 بجے شارپ مقصود رضوی صاحب کے دولت قدے پر مجلس سے اعضاء ہوگی، جس سے قبلہ کعبہ حجت الاسلام مولانا غلام رضا روحانی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ پابندی وقت کو آپ ملحوظ رکھتے ہوئے اس میں شمولیت کریں۔ اس کے بعد 3 بجے ایک اور مجلس ہے پرویز صاحب کے ہاں، اور اس کے بعد انشاءاللہ کل شام کو جو مجلس ہوگی معصوم میں وہ 6:30 بجے نماز سے شروع ہوگی۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ان مجالس میں بھی شامل ہوتے ہوئے یہاں تشریف لائیے اور آ کے قبلہ کعبہ کی اس سلسلے کی آخری مجلس جو ہے اس میں آپ شمولیت کریں۔ آج کی مجلس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ ابھی آپ نے 3 دن نقشبانی صاحب کو سنا، سوال و جواب ہوتے رہے اور ہر چیز انگلش میں تھی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم اردو میں بھی سوال و جواب کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے قبلہ کعبہ کو ہم آج زحمت دیں گے۔ لیکن آج جو نوحہ ہے وہ سجاد رضوی صاحب ارج یہ نوحہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد آپ تبرک تناول فرمائیں گے، اور پھر اوپر آ کر انشاءاللہ سوال و جواب کا ایک سلسلہ رہے گا۔ تو یہ ذہنوں میں رہے کہ آپ اتنا تبرک نہ کھائیے گا کہ غنودگی آ جائے، سوال و جواب کے لیے تیار رہیے گا۔ اور ہمارے محرم کے ایام، محرم کا مہینہ تو رخصت ہو گیا، سفر کا مہینہ جاری ہے اور عزاداری کا سفر بھی ساتھ ساتھ جاری ہے۔ انشاءاللہ اگلی اتوار کو، اس کے بعد جو آئے گی 22 تاریخ کو ہمارا جلوس ہے چہلم کا مرکزی جلوس، جو ڈیلی پلازا سے نکلے گا انشاءاللہ 10 بجے سے لے کر 2 بجے کا ٹائم ہے، اور آپ سے زیادہ اس میں شرکت کی استدعا ہے۔ ابھی قبلہ کعبہ کے بعد جو مجالس شروع ہوں گی تو جمعرات سے حجت الاسلام مولانا سید تلمیذ الحسنین صاحب اس سے خطاب کریں گے۔ یہ 5 مجلسیں جمعرات سے لے کر منڈے تک، کیونکہ منڈے کو چہلم ہے، اور چہلم کا پروگرام امام بارگاہ معصوم میں
اعمال اربعین، اور وہ تمام اعمال جو ہیں ان کے ساتھ وہ پھر مجلس ہوگی، اور اس میں لیڈیز مجلس بھی ہوتی ہے اس دن۔ تو آپ سے استدعا ہے کہ منڈے کو جتنے حضرات بھی میکسیمم ہو سکے وہ اس میں شرکت کریں، اور جلوس میں شرکت کی استدعا جو ہے وہ پھر میں دوبارہ کہہ رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اگلی مجالس کے لیے تبرک کے سپانسرز کی ضرورت ہے، تو مہربانی فرما کر آپ یہاں پر جو بھی خدمت گزار ہیں اور ہمارے دھانجی صاحب ہیں، ان سے رابطہ قائم کر کے اپنا نام جو ہے اس کو لکھا دیجئے۔ شروع محرم سے ہم گزارشات کر رہے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں اچھا رسپانس بھی ملا ہے کہ لیڈیز سائڈ کا جو ایلیویٹر ہے اس کو فکس کرنے کے لیے ہمیں پیسے کی ضرورت ہے۔ کچھ رقم جو ہے وہ کمٹ ہوئی ہے، کچھ آ بھی چکی ہے، لیکن ابھی انف نہیں ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ کم از کم جو بھی ہو سکے اس کار خیر میں حصہ لیں، تاکہ وہ بزرگ خواتین جن کو اسپیشل ادھر آ کے پھر ایلیویٹر لینا پڑتا ہے مردانہ سائٹ پر، ان کے لیے جو ہے سہولت ہو جائے۔ قبلہ کعبہ کئی سالوں سے تشریف لا چکے ہیں، اور اب یہ مطلب شکاگو کے ہمارے باسی ہی بن چکے ہیں، اور لوگ ان سے اتنا مانوس ہیں۔ آپ کا طریقہ مجلس جو ہے وہ بھی بڑا تدریسی بھی ہے، اور پند و نصیحت آموز بھی ہے، بصیرت افروز بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ مولانا کے لیے ایک بلند آواز میں صلوات کہیے، اور قبلہ کعبہ کو زیب منبر ہونے کی دعوت دیں۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ، الذی بعد فلا یرا وقرب فشہد النجوى، ثم الصلاة والسلام والتحیة والإکرام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين، من يوم ظلمهم وغصبهم وعداوتهم إلى يوم الدين، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا
وتمتعه فيها طويلا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، اپنی عادت کے مطابق میں نے کل ایک فقہی مسئلے کا آغاز کیا تھا، اور ظاہر سی بات ہے کہ جو میری عادت اور میری خواہش ہے کہ 4-5 منٹ سے زیادہ فقہی مسئلہ بیان نہ ہو. کل بھی تقریباً جو 8 سے 10 منٹ ہو گئے تھے، اور جس مقام پر آ کر میں نے اس مسئلے کو چھوڑا تھا، اگر جن مومنین نے کسی وجہ سے بھی وہ کل کی مجلس سماعت نہیں کر سکیں اور اس مسئلے کو نہیں سن پائیں، تو شاید انہیں اس وادی میں آنے میں وقت لگے گا یا نہیں اس کو وہ ڈاپ کر پائیں گے. تو بہرحال ان سے معذرت کے ساتھ عنوان جو ہم نے کل مسئلے کا رکھا تھا وہ تھا شکیات نماز والا مسئلہ. ہم نے بتایا تھا کہ دین کا جو مزاج ہے وہ بڑا عجیب ہے اور بڑا خوبصورت مزاج اس حوالے سے کہ جو شک پیش آتے ہیں دوران نماز، اس میں بعض مقامات پر مزاج دین یہ ہے کہ دین یہ کہتا ہے کہ بس تمہیں پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں، تمہاری نماز صحیح ہے، پریشان مت ہو، نماز کو آگے بڑھا دو، سمجھو کہ تمہاری نماز صحیح ہے، جسٹ ڈونٹ کیئر. یہ اور بات ہے کہ ہم پورے دین میں بعض اوقات یہی والا طریقہ اختیار کر دیتے ہیں کہ جسٹ ڈونٹ کیئر، اللہ بڑا بادشاہ ہے. بعض مقامات پر دین کا مزاج بالکل اس کے برعکس ہے، اور وہاں یہ ہے کہ زیرو ٹولرنس، بالکل معافی نہیں ملے گی، تمہاری نماز باطل ہے، غلط ہے، اس نماز کو دوبارہ پڑھو. ہم تمہیں اتنا زیادہ کیئرلیس ہونے کی پرمیشن بھی نہیں دے سکتے. limit is limit, enough is enough، جو ہم کہتے ہیں نا جملے، خدا بھی یہی کہتا ہے. اچھا، بعض لوگوں کا دین میں ہر جگہ یہی مزاج ہوتا ہے، ایک دم ایکسٹریمزم پہ آگے کھڑے ہو جائیں گے، ہلنے کی اجازت بھی نہیں دیں گے. تم مجلس میں ایسے کیوں بیٹھے ہو، تم مجلس میں ویسے کیوں بیٹھے ہو، وہاں جا کے کیوں بیٹھ گئے. ابھی بہت سارے لوگ باہر بیٹھے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہت سارے لوگ مومنین ناراض بھی ہو جاتے ہیں کہ بھئی باہر کیوں جا کے بیٹھتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں، اگر اندر آئیں گے تو ظاہر سی بات اچھا لگے گا، ہمیں بھی اچھا لگے گا، انہیں بھی اچھا لگے گا فرشتہ بننے کا. لیکن خیر، ذکر مولا سننے کے اپنے گھر سے یہاں تک آ گئے ہیں اور مزید 2 قدم، کوئی مسئلہ نہیں. تو خیر، بعض اوقات دین کا مزاج یہ ہے کہ 0% ٹالرنس، اور بعض مقامات پر دین کا مزاج یہ ہے کہ 50-50. ٹھیک ہے، تمہاری نماز کو ہم غلط نہیں کہتے، لیکن ہم تمہیں علاج بتا رہے ہیں، ریمیڈی بتا رہے ہیں. کل میں نے ایگزامپل ڈسکس کی تھی کہ جس مقام پر دین کہتا ہے کہ کوئی پرواہ نہیں کرنی، تمہاری نماز بالکل صحیح ہے. میں نے کہا تھا مستحب نمازوں کے اندر، جو نافلہ نمازیں، جو نفل نمازیں، جو مستحب سنت نمازیں، اس میں اگر کاؤنٹنگ میں شک ہو رہا ہے تو جسٹ ڈونٹ کیئر. ایک ایگزامپل میں اور دے دوں، بڑی پیاری، بڑی اچھی ایگزامپل ہے نماز جماعت. نماز جماعت کے بہت سارے بینیفٹس ہیں، ان میں سے ایک بینیفٹ یہ ہے تو نماز جماعت میں شامل ہو جاؤ اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے رہو. اس کا طریقہ میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، لہٰذا نہیں دہراؤں گا اس کو. سب کچھ پڑھنا تو میں خود ہے پیش امام کے ساتھ ساتھ، لیکن کاؤنٹنگ میں شک ہو رہا ہے، پہلی کی دوسری، دوسری کی تیسری، تیسری کی چوتھی، کوئی جسٹ ڈونٹ کیئر. مولانا صاحب کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں، تم کیے جاؤ ان کے ساتھ ساتھ، ختم. تو میں اگر شک بھی ہو رہا ہے، یو ڈونٹ ہیو ٹو کیئر. بلکہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے، احادیث میں بھی ہے، ائمہ کی طرف سے بھی، اور علماء کرام بھی فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں نماز میں شک ہوتا ہے، بہت زیادہ پریشان ہوتے ہو، تو سب سے بہترین طریقہ یہ کہ نماز جماعت میں شامل ہو جائے کرو. بلکہ اس کا ایک فائدہ اور بھی ہے، پروردگار عالم اتنا کریم ہے. ہمارے استاد مثال دیا کرتے تھے کہ دیکھیں، جب آپ ریٹیل میں بات کرتے ہیں تو طریقہ کار ہوتا ہے، جب ہول سیل میں بات کرتے ہیں طریقہ کار اور ہوتا ہے. جب ایک ایک بندہ اپنی اپنی نماز الگ الگ پیش کرے گا، پروردگار ایک ایک کے ڈاکیومنٹ کو الگ دیکھے گا، اس کی نماز کیسی ہے، اس کی کیسی ہے، اس کی کیسی ہے، اس کی کیسی ہے. لیکن جب ہول سیل میں جائے گی، اگر 2-4 کی قبول کر لے گا تو پروردگار کا کرم ایسا نہیں ہے کہ 4 کو قبول کر کے 40 کو نکال دے، اس 4 کے وسیلے سے 40 کی قبول ہو جاتی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو یہ ایک مقام ہے نماز جماعت کے جہاں شک کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں. اچھا، وہ مقام جہاں نماز باطل ہو جاتی ہے، اگر شک کیا
تو نماز باطل ہو جائے گی. اس کی میں ایک ایگزامپلس، کیونکہ سارے مقامات میں ڈسکس نہیں کر سکتا، میں نے کہا نا بڑا طویل ٹاپک ہے یہ شکیات نماز کا. ایک ایگزامپل دے رہا ہوں جہاں پر خدا نے 0% ٹالرنس دکھایا ہے. دو بڑی امپورٹنٹ ایگزامپلس ہیں. 2 رکعت نماز جو واجب نماز ہو جیسے فجر کی نماز ہے، یا ظہر، عصر اور عشاء کی نماز دوران سفر جب آپ قصر کر کے پڑھتے ہیں، یا 3 رکعتی واجب نماز جیسے مغرب کی نماز ایک ہی ہے. اگر 2 رکعتی یا 3 رکعتی واجب نماز میں کاؤنٹنگ کا شک ہو گیا، کاؤنٹنگ کی صرف بات ہو رہی ہے، 1 یا 2، 2 یا 3، نہیں سمجھ میں آ رہا 1 یا 3 کون سی ہے، تو دین آپ کو پرمیشن دیتا ہے کہ تھوڑی دیر سوچو، غور فکر کرو. دیکھو اگر کسی نتیجے پہ پہنچ جاتے ہو بہت اچھی بات ہے، 1 سائیڈڈ ہو جاتے ہو بہت اچھی بات ہے. ڈیسائیڈ کر لیتے ہو کہ میں فرسٹ میں ہوں، ٹھیک ہے. ڈیسائیڈ کر لیتے ہو سیکنڈ میں ہوں، ٹھیک ہے، اوکے، جسٹ کنٹینیو وتھ یور پریئرز. لیکن اگر سٹاک مارکیٹ اتنا اونچی نیچی ہو گئی ہے کہ تم سب کچھ سوچنے کے باوجود بھی 1 سائیڈڈ نہیں ہو پا رہے ہو کہ میری پہلی رکعت تھی کہ دوسری رکعت تھی، گھر میں حالات اتنے بگڑے ہوئے ہیں، کاروبار، اسی طرح کی وجوہات ہوتی ہیں نا جب انسان پریشان کے عالم میں ہوتا ہے کہ تم ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے ہو. فائنلی یو آر ناٹ ایبل ٹو ڈیسائیڈ، تم 1 سائیڈڈ نہیں ہو پا رہے ہو. خدا کہہ رہا نہیں اب تو میں معاف نہیں کروں گا، یہ نماز باطل ہے، نئے سرے سے نماز پڑھو. اگر 2 رکعتی نماز میں شک ہو رہا ہے کاؤنٹنگ کا، یا 3 رکعتی نماز میں شک ہو رہا ہے، یعنی اتنا لاپرواہ بھی نہیں ہونا چاہیے، مقام ہے جہاں پر معافی نہیں ملے گی. اچھا اب یہاں پر لوگ سوال کرتے ہیں کہ مولانا صاحب اس کا مطلب ہم نماز کو توڑ دیں اور نئے سرے سے نماز پڑھیں، کیا جواب اس کا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ٹیکنیکلی میں کہتا ہوں کہ آپ نماز مت توڑیں، اس لیے کہ جو چیز آلریڈی ٹوٹ چکی ہے اسے آپ کیا توڑیں گے؟ غور فرمانے، یعنی یہ سوال ہی غلط ہے کہ میں توڑوں کہ نہ توڑوں، وہ ٹوٹ چکی ہے آلریڈی. جب آپ نے ڈیسائیڈ نہیں کیا، نہیں ڈیسائیڈ کر پائے اور شک کے عالم میں رہے تو وہ نماز آلریڈی گئی، اب آپ کو نئے سرے سے شروع کرنا ہے، وہ نماز ویسے ہی ٹوٹ چکی ہے، آپ کا خیال ہے کہ وہ نماز باقی ہے. اور پھر کچھ ریمیڈیز ہیں وہ انشاءاللہ کل کی مجلس میں ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے. ایک سلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، ان 3 روزہ مجالس، ان 3 شبوں کی جو مجالس کے لیے میں نے عنوان سوچا وہ کل بھی میں نے ڈسکس کیا تھا، اور بلکہ جس عنوان پہ مجھے بات کو آگے بڑھانا تھا وہ تو ہم بڑھا ہی نہیں سکے، ہم صرف کل عنوان کو ہی سمجھاتے رہ گئے کہ عنوان کیا ہے ہمارا. کلی طور پر جس عنوان کو ہم نے منتخب کیا ہے وہ ہے حسین شناسی، معرفت کربلا و حسین، معرفت حسین. اور بنیادی طور پر میں نے کل بھی بات عرض کی تھی، آج پھر اس بات کو تمہید کے طور پر مختصر طور پر ریکیپ کروں کل کی گفتگو کو اور پھر آگے بڑھا دو بات کو. بنیادی طور پر اس عنوان کو منتخب کرنے کا راز اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ صدیوں سے جو ذکر حسین چلتا آ رہا ہے، جو مسلسل ہو رہا ہے، اس کی بنیاد یہ ہے کہ در حقیقت ہمارے دلوں میں عشق حسین ہے، اور اس عشق کو باقی رہنا ضروری ہے، اس عشق کا باقی رکھنا ضروری ہے. عزیزان گرامی ایک بات یاد رکھیے گا، انحراف ابتدا میں اتنا کم ہوتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا. انحراف ابتدا میں اتنا کم ہوتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا. بعض اوقات نتیجہ ڈیولپ ہوتے ہوتے 10 سال گزر جاتے ہیں، تب جا کر سمجھ میں آتا ہے کہ جو آج سے 100 سال پہلے، آج سے 1000 سال پہلے، آج سے 200 سال پہلے جو انحراف ہوا تھا اس نے ہمیں کہاں تک پہنچا دیا. غور فرما رہے ہیں؟ میں ایک ایگزامپل دوں چھوٹی سی مثال کے طور پر. اب تو خیر سڑکیں ہیں اور چونکہ ڈرائیونگ ٹریکس بنے ہوئے تو بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گی بات، لیکن آپ فرض کر لیں کہ صحرا میں چل رہے ہیں، اونٹ پر آپ چل رہے ہیں، روڈز بنے ہوئے نہیں ہیں، ٹریکس لگے ہوئے نہیں ہیں، اور آپ کو مثال کے طور پر 1000 میل کا سفر کرنا ہے. مجھے ایمانداری سے بتائیے کہ اگر یہ جو ہمارے پاس کمپس ہوتا ہے نا ڈگریز، 360 ڈگریز یا 90 ڈگریز تو بہت زیادہ ہے، آپ 1 منٹ کے لیے فرض کر لیں کہ 1 ڈگری کے ڈائیورژن پہ آپ جو ہے وہ رائٹ پہ ہو جاتے ہیں یا لیفٹ پہ ہو جاتے ہیں، صرف 1 ڈگری. 1 ڈگری کتنا ہوتا ہے؟ اگنوریبل ہے، بہت زیادہ اگنوریبل ہے. 1 ڈگری ہے کیا؟ لیکن اگر 1000 میل کا آپ کو سفر کرنا ہے اور 1 ڈگری پہ آپ ڈائیورٹ ہو چکے ہیں، آپ کو پتا ہے جب 1000 میل دور پہنچیں گے تو آپ کو پہنچنا تو کراچی پہنچ جائیں گے حیدرآباد. سمجھ میں آ رہی میری بات؟ اچھا یہ اب کراچی والوں کے لیے ایگزامپل ہو گئی. اب یہاں والوں کے مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ آپ کو مثلا پہنچنا ہوگا فرض کرنا شکاگو اور آپ پہنچ جائیں گے مثال کے طور پر سینٹ لوئس، مجھے نہیں پتا کہاں.
ادھر سے ادھر پہنچ جائیں گے. 1 ڈگری کا ڈائیورژن کافی ہے. اور مسئلہ سارا یہ ہے کہ ابتدا میں سمجھ میں ہی نہیں آتا. سمجھ ہی اس وقت آتا ہے جب انسان منزل مقصود پر پہنچ کر سمجھتا ہے کہ میں منزل مقصود پر پہنچ گیا. وہاں پہنچ کر سمجھ میں آتا ہے کہ جہاں کے لیے نکلا تھا وہاں پہنچا نہیں, جہاں پہنچا وہاں کے لیے نکلا ہی نہیں تھا. حسین ابن علی اس ذات کا نام ہے جو اس ڈائیورژن کو پہلی منزل پہ پہچانتی ہے. اور یاد رکھیے گا حضرات گرامی, حسین ابن علی علیہ السلام کے عشق کو, میں نے کہا میں بار بار اس بات پہ اصرار کر رہا ہوں, عشق کو باقی رہنا ضروری. اگر ہم نے صرف اور صرف عقل کی نگاہوں سے امام حسین اور ان کے قیام اور ان کے مقصد اور ان کی قربانی کو سمجھنے کی کوشش کی تو یقین جانیے ہم غلطی کر جائیں گے. اس لیے نہیں کہ میں خدا نہ خواستہ خلاف عقل جانے کی بات کر رہا ہوں, اس لیے نہیں کہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ صاحب حسین کے معاملے میں عقل کو استعمال ہی مت کرو. حسین کے معاملے میں عقل کہتی ہے کہ مجھے استعمال زیادہ مت کرو. یعنی میں عقل ہی کا پیغام بتا رہا ہوں. اگر عقل کے ساتھ حسین کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ سب کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. شہادت تو بہت دور کی بات ہے, حسین کی ولادت بھی سمجھ میں نہیں آئے گی. میں نے کل بات کی تھی اشارتاً, یعنی کہ بھئی کون سا نانا ہے جو اپنے بچے کو گود میں لے کر ہوتا ہے. شہادت تو بات کی بات ہے, ولادت سمجھ میں نہیں آئے گی. اور یاد رکھیے گا عزیزان گرامی, اگر نواسے کو گود میں لے کر رونا سنت رسول ہوتا تو آج ہر نانا کو رونا پڑتا اپنے نواسے کو لے کر. بس بہت ہی باریک سا فرق ہے, نواسے کو رونا سنت رسول نہیں ہے, حسین کو رونا سنت رسول ہے. اگر نواسے کو رونا سنت رسول ہوتا, یعنی واقعے کا تجزیہ کریں تو کیوں نہیں روتے ہیں بھائی, ہم تو سنت رسول کے پیچھے جان قربان کرنے کو تیار ہیں. تو یہ تو طے ہے کہ پیغمبر روئے, یہ تو پورا عالم اسلام نے لکھا ہے نا. تو اگر یہ نانا اور نواسے کا رشتہ ہوتا تو ہر نانا کے لیے ضروری ہوتا کہ بابا نانا رسول کی سنت پہ عمل کرو. آپ تو شہادت پر رونے کی بات کر رہے ہیں اور مقصد کی بات کر رہے ہیں اور عزاداری کے مقصد کی بات کر رہے ہیں. ولادت حسین کی سمجھ میں نہیں آئے گی تو شہادت کہاں سے سمجھ میں آئے گی اگر عقل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. غور فرمائیں سے نگرانی. اور ایک بات یاد رکھیے گا, عالم اسلام میں بہت ساری تلخ حقیقتیں ہیں کہ جن کو بہرحال, میں نہیں چاہ رہا ہوں کہ مثال کے طور پر فرق کریں کہ ہم فرقہ واریت کی بات کریں یا خدا نہ خاصہ اختلافات کی بات کریں, لیکن تاریخ کے کچھ حقائق ایسے ہیں کہ جن کو سمجھنا نہایت ضروری ہے. حسین ابن علی کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے. جب صحیح انداز سے کربلا کو ڈسکس نہیں کیا جائے گا کسی وجہ سے بھی تو پھر اس طرح کی باتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ صاحب ٹھیک ہے, 2 شہزادوں کی جنگ تھی, 2 شخصیتوں کی جنگ تھی, 2 کرداروں کی جنگ تھی, مثال کے طور پر ٹھیک ہے ہو گیا, اتنا زیادہ اس کا بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے. میں نے عرض کیا تھا کل, امام صادق سے پوچھا گیا مولا کیوں اتنا کربلا کرتے ہیں؟ کہا اسی لیے کہ جس طرح سے تم نے غدیر کو نے بھلا دیا کربلا کو بھی نہ بھلا دو. تاریخ کے اوراق کو اٹھا کر دیکھیں زن گرامی, یعنی مجھ سے کئی لوگوں نے سوال کیا مولا آخر کیا بات ہے, کیوں حالات اتنے بگڑ گئے, کیا ایسا ہوا کہ کربلا کے میدان میں کسی کو احساس ہی نہیں ہوا کہ ہم حسین کو قتل کرنے؟ میں نے کہا نہیں, احساس تھا, لیکن بہرحال پیغمبر کی ہجرت اور پیغمبر کی دنیا سے رخصت تقریباً 10 سال کا عرصہ ہے. ہجرت کے بعد سے دیکھا جائے تو 61 سال یا 60 سال, اس لیے کہ 61 ہجری کے 10ویں دن ہی شہادت کا واقعہ ہو گیا. اور پیغمبر کی وفات کے بعد سے اگر دیکھا جائے تو تقریباً 50 سال. لیکن 50 سال کے اندر ابھی پیغمبر کے اس دنیا سے رخصت ہوئے 30 سال ہوئے ہیں, 20 سال ابھی کربلا دور ہے. یعنی سن 40 ہجری کا واقعہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. تاریخ کے اوراق کو اٹھا کر دیکھیے, شام میں جب مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کی خبر پہنچی تو شام کے لوگوں کی کیفیت کیا تھی؟ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے. شام کے لوگوں کی کیفیت یہ تھی, ایسا ہوتا ہے نا کہ پہلے ایک بریکنگ نیوز پہنچتی ہے, ہیڈ لائن پہنچتی ہے, ڈیٹیلز بعد میں آتی ہیں. جب مولا کی شہادت کی خبر پہنچی تو کیفیت یہ تھی کہ لوگوں نے خوشی کے بارے تکبیر کی صدائیں بلند کی. اور جب تفصیلات پہنچی کہ بھئی کیسے ہوا تو کہا کہ بھئی مسجد کے اندر نماز پڑھا رہے تھے, نماز کے دوران سر پر ضربت لگی اور اس ضربت کی شدت سے جو ہے مولا شہید ہوئے. کہا اچھا علی کا نماز سے کیا کام تھا؟ اللہ اکبر, استغفر اللہ, نقل کفر نباشد. کیا ایسا ہو گیا تھا؟ اگر 20 سال پہلے مولا امیر کی شہادت پر ایک کہا جا سکتا ہے تو سن 61 میں
کیوں سمجھ میں نہیں آتی شہادت حسین؟ آتی ہے. اور آپ کو بتاؤں کس طرح سے مولا عامر کی نفرت دل میں بٹھائی گئی تھی. آج کے مومن کو، یعنی الحکمت و ضالۃ المومن، یہ تو خیر حکمت بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال مومن کو اسمارٹ ہونا چاہیے، مومن کو سمجھدار ہونا چاہیے، ہسٹری سے سبق لینا چاہیے. آپ کو پتہ ہے مولا عامر کی نفرت کس طرح سے دلوں میں بٹھائی گئی تھی؟ مورخین بتاتے ہیں امیر شام مٹی کے کھلونے بناتا تھا، انڈسٹریز لگائی گئی تھی، کھلونے بنا کے بچوں کے ہاتھ میں دی جاتے تھے کھیلنے کے لیے. 6 سال 8 سال 10 سال کے بچے، جو اس دور کا زمانہ تھا، اس دور کا جو طریقہ کار تھا، بچے بڑے انجوائے کرتے ہیں. آپ آج بھی آپ دیکھیں کہ بچے کھلونے سے کتنا انجوائے کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. اچھے سے اچھے کھلونے بنا کر فری میں بانٹے جاتے تھے، بچوں کو دیے جاتے تھے. بچے کھیلتے تھے، آگے پیچھے ہوتے تھے، کھیلنے جاتے تھے، پیچھے سے آ کر کھلونوں کو توڑ دیا جاتا تھا. بچے آتے تھے، بچے کا کھلونا توڑو اس کا مطلب ہے کہ اس کا دل توڑ دو. کچھ لمحوں کے لیے اگر پتہ چل جائے کہ میرے باپ نے کھلونا توڑا تو بچہ کچھ لمحوں کے لیے ماں باپ کا مخالف بن جاتا ہے. اتنا بچے کو پیار ہوتا ہے، اٹیچمنٹ ہوتا ہے ان کھلونوں سے. جب بچے روتے تھے، بلکتے تھے، گڑ گڑاتے تھے کہ کس نے ہمارے کھلونوں کو توڑ دیا، کس نے ظلم کیا، کہا علی ہے، آتا ہے کھلونے توڑ دیتا ہے. مولا عامر کی نفرت اس طرح سے دلوں میں بٹھائی گئی تھی. یہ عجیب بات ہے، اگر کھلونوں کے ذریعے علی کی نفرت دلوں میں بٹھائی جا سکتی ہے تو ہم کھلونوں سے بچوں کے دلوں میں حسین کی محبت کیوں نہیں بٹھا سکتے؟ عزیزان گرامی، میں دست بستہ ایک ایک مومن سے درخواست کر رہا ہوں. یعنی آج بڑے سارے مسائل ہیں جو نجی گیدرنگز جتنی بھی ہوتی ہیں، بڑے سارے سوالات پوچھے جاتے ہیں. مولانا کرسمس آ رہا ہے، اپنے بچوں کو ہم کیا بتائیں کرسمس کے حوالے سے؟ پتہ نہیں مارٹن لوتھر کنگ کا دن آ رہا ہے، اس میں ہم کیا بتائیں؟ فلاں دن آ رہا ہے، ہم کیا بتائیں؟ فلاں دن بھائی ان دنوں کا جو بتانا ہے آپ بتائیں نہ بتائیں، ان کو تو ویسے ہی بہت کچھ پتہ چلنے والا ہے. بتانے والے ان کے اسکول میں کلچر سسٹم میڈیا، جو نہیں بتایا جا رہا وہ بتائیں. آپ حسین ڈے تو بتائیں. میں نے کل بھی کہا تھا ہر جگہ پر عقل نہیں چلتی. اگر واقعا ہر جگہ پر عقل چلتی تو کیا جواز ہے امریکہ کے پورے امریکہ کے طول و عرض کے اندر ملینز کی تعداد میں جو ہے درخت خریدے جا رہے ہیں، بیچے جا رہے ہیں، اور مثلا کرسمس ٹری لگایا جا رہا ہے. کون سی عقل ہے اس کے پیچھے؟ بزنس مین کی عقل تو چل رہی ہے، ٹھیک ہے، باقی کس کی عقل چل رہی ہے؟ اتنی لائٹیں لگائی جا رہی ہیں، آدھی رات کو بھی لائٹیں لگ رہی ہیں، کون سی عقل ہے؟ عشق ہے، محبت ہے، عقیدت ہے، اپنائیت ہے، اس کا اظہار ہے، اور کچھ نہیں. جناب عیسیٰ کے بارے میں ضرور بتائیں، لیکن فخر عیسیٰ کے بارے میں بھی بتائیں. ایک مومن نے میرے ساتھ شیئر کیا، مجھے بہت اچھی بات لگی. میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں، اور آپ جہاں جہاں تک آگے ہو سکتا ہے شیئر کریں. اپنے گھروں میں اس طرح کی چیزوں کا انتظام کریں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا، لائٹنگ کا، مثال کے طور پر جو ہے سجاوٹ کا. جب 3 شعبان کے دن ہے نا، گھر کو سجائیں. بچوں سے کہ سجاؤ. بابا کیوں سجایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے مولا حسین کی ولادت کا دن ہے. آپ ساری دنیا میں لائٹ نہیں لگا سکتے، آپ ساری دنیا میں مثال کے طور پر چراغاں نہیں کر سکتے، اپنے گھر میں تو کر سکتے ہیں. If we cannot carpet the whole world, at least we can put our foot in the shoes. ہم ساری دنیا میں کارپٹ نہیں بچھا سکتے تو اپنے پیر تو رکھ سکتے ہیں نا جوتے کے اندر، مسئلہ نہیں. دیکھیں عزیزان گرامی، ایک بات جو یہاں کے لوگوں کو، میں نے پہلے بھی بات عرض کی تھی، اب بس اس تمہید کے فوراً بعد مجھے بات پہ آنا ہے، اس لیے کہ بات کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے. ورچوئل ایٹماسفیئر کو جتنا زیادہ ہم سمجھتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں، کون سمجھے گا؟ یعنی اس وقت جس ماحول میں، جس موسم میں ہم بیٹھے ہیں، اس عزاخانے کے اندر جو موسم ہے وہ اصلی موسم نہیں ہے، وہ جعلی موسم ہے. اصلی موسم دیکھنا ہے، گھر سے گیٹ سے باہر نکلیے، پتہ چل جائے گا اصلی موسم کیا ہے، جو پروردگار کا بنایا ہوا ہے. کتنی سردی ہے، کیسی برف گر رہی ہے، کتنا ٹھنڈا موسم ہے. لیکن وہ جو اللہ کا بنایا ہوا موسم ہے، سارے اس وقت سارے علاقے میں، ساری ایریا میں، پورے شکاگو لینڈ میں جو موسم ہے وہ ہمارے لیے قابل برداشت نہیں ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک ورچوئل موسم کریٹ کرتے ہیں، ایک مصنوعی موسم بناتے ہیں. ہمارے گھر کے اندر مصنوعی موسم ہے، اصل نہیں ہے. ہماری گاڑی میں مصنوعی موسم ہے، اصل نہیں ہے. ہمارے عزاخانے میں مصنوعی موسم ہے، اصل نہیں ہے. ہم ہیٹ پرووائڈ کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری جان کے سروائیول کا پرابلم ہے. ہمیں پتا ہے کہ ہماری لائف سروائیو نہیں کر سکتی اس موسم میں جو چاروں طرف نظر آ رہا ہے. تو جب جان کی باری آتی ہے تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ چاہے گاڑی کی 4 دیواری اتنی سی ہی صحیح، لیکن مصنوعی موسم بنانا پڑے گا، ورنہ جان سروائیو نہیں کر سکتی. ہمارا گھر جتنا بڑا، جتنا چھوٹا، جتنا بھی صحیح،
لیکن چونکہ جان کو سروائیو کرنا ہے تو بہرحال اس گھر کی حد تک ہی صحیح مصنوعی موسم بنانا پڑے گا، اس عزاخانے کی حد تک ہی صحیح مصنوعی موسم بنانا پڑے گا. تو جب جان کو بچانے کے لیے مصنوعی موسم بنا سکتے ہو تو ایمان کو بچانے کے لیے باہر جو بھی چل رہا ہو اپنی گھر کی چار دیواری میں تو ایمان کا موسم بنا سکتے ہو. چاروں طرف عیسائیت نظر آتی رہے، چاروں طرف کفر نظر آتا رہے، چاروں طرف فساد نظر آتا رہے، چاروں طرف فساد اخلاقی نظر آتا رہے. شراب کی دکانیں بے شک کھلی ہوئی ہوں، بے پردگی اور بے حیائی کی مناظر بے شک عام ہو، اپنے گھر کے اندر تو کر سکتے ہیں. اپنے بچوں کو پلیز خدا نہ. لیکن پرابلم یہ ہے کہ والدین کو بھی یاد ہونا چاہیے کہ مولا کی ولادت کا دن کب آ رہا ہے. میں خدا نہ خاصا طنز نہیں کر رہا ہوں، لیکن پلیز اس کو میک شور کریں. ایک ایک امام کی ولادت کا دن آئے، بچے کو الگ سے عید کا گفٹ دیں. آج کس چیز کا گفٹ مل رہا ہے بابا؟ آج مولا حسین کی ولادت ہے، آج مولا علی کی ولادت ہے، آج مولا عباس کی ولادت ہے. بچہ اس گفٹ کی وجہ سے یاد کرے گا اس دن کو کہ اچھا اس دن، وہ اگلے سال انتظار کیا کرے گا بابا مولا امیر کی ولادت کا دن کب آنے والا ہے. تھوڑا سا خرچہ کر ڈالے مولا کے نام پر. بے شک عزاخانے کو نہ دے تو عزاخانے کے لیے مانگ رہے تھے، اور خدا کرے ہر ایک دے، لیکن مولا کے نام پر اپنے بچوں کو دو دیں کم از کم، الگ سے گفٹ دیں. ہر دن کو یاد کروائیں. بچے کو گفٹ ملے گا خود بخود یاد ہو جائے گا. آپ کو پتا ہے بچے کو مثال کے طور پر فلاں ٹی شرٹ لے کر دینی ہی دینی ہے، فلاں جوتے اس کو دلوانے ہی دلوانے اسکول کے لیے. 2-4 دن انتظار کر لیں. 12 امام ہے، تقریباً ہر دوسرے مہینے کسی امام کی ولادت آ ہی جاتی ہے. اس بچے کو احساس دلائے. ایک ہفتہ پہلے سے بچے کے ذہن میں ڈال دیں اچھا تمہیں فلاں ٹی شرٹ دلوانی تھی نا، صبر کرو، تمہیں فلاں امام کی ولادت آئے گی 2 ہفتے بعد، اس وقت تمہیں دلائیں گے. بچہ یاد کرے گا وہ دن کب آنے والا ہے، بچے کے ذہن میں بیٹھ جائے گا اس دن کی خاص خصوصیت ہے. میرا باپ جو مثال کے طور پر وہ ٹی شرٹ نہیں دلانے والا تھا اب دلا رہا ہے مجھے. خدا را اپنے بچوں کے لیے اس کنڈیشن کو کریٹ کریں، اس عشق کو کریٹ کریں. جب بھی عزا خانے میں آپ کا بچہ ہے، جب بھی کچھ نہ کچھ ایسے چیز دیں، کچھ نہ کچھ ایسا تحفہ دیں، بچہ یاد کرے مجھے دوبارہ آنا ہے. میں نے اس کا نام رکھا ہے پیزا ہٹ پالیسی. میں نے پہلے بھی ڈیٹیل سرچ کیا، اس وقت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. کراچی میں ایک مرتبہ، میں یہاں کے حلال حرام پیزے کی بات نہیں کر رہا ہوں پلیز، آپ کے مولانا صاحب نے پیزا ہٹ کو حلال کر دیا، میں کراچی کی بات کر رہا ہوں. ہم ایک مرتبہ پیزا ہٹ میں گئے پیزا کھانے کے لیے مثال کے طور پر، ٹھیک ہے. اچھا میرا بچہ مجھے پتا ہے پیزا نہیں کھاتا، اس کو شوق ہی نہیں کھانے کا، لیکن وہاں جب گئے تو انہوں نے ایک چھوٹا سا پیکٹ اس کے بچے کے ہاتھ میں تھما دیا. اس میں کاغذ تھا، اس کے اندر کچھ ڈرائنگز تھیں، ان کو پینٹ کرنا تھا. انہوں نے 3-4 کلر اس کے ہاتھ میں تھما دیے. ایک اریزر تھا مثال کے طور پر، ایک شارپنر تھا. بچہ اس کو انجوائے کرتا رہا، گیمز تھیں، اس کو گیم کھیلتا رہا، جو کچھ بھی تھا. اب ہم نے جو بھی کھانا تھا نہیں کھانا تھا کھا پی باہر نکل آئے. اب جب بھی گاڑی باہر سے نکلتی وہاں سے نکلتی بابا پیزا ہٹ کب جائیں گے دوبارہ. مجھے پتا ہے اس کو پیزا نہیں کھانا. پھر یہ کیوں پوچھ رہا ہے پیزا ہٹ کیوں جائیں گے؟ اس لیے کہ اس کا اٹریکشن وہاں پہ ڈیولپ کیا گیا ہے. بابا ہم ایسی چھوٹی چھوٹی پالیسیز کیوں نہیں بنا سکتے ہیں اپنے عزاخانوں میں؟ مولانا صاحب بچوں کو عزاخانے میں کیسے لے کر آئے؟ بچے ڈسٹرب کرتے ہیں. بابا جب آپ چھوٹے تھے تو آپ بھی جاتے تھے اپنے ابا کے ساتھ، آپ بھی ڈسٹرب کرتے تھے، لیکن جتنا آپ ڈسٹرب کرتے تھے چونکہ جاتے رہے اس فضا میں سانس لیتے رہے تو عشق ڈیولپ ہو گیا. بچے کے دل میں بھی لاتے رہے عشق ڈیولپ ہو جائے گا، اٹیچمنٹ ڈیولپ ہو جائے گا. اٹیچمنٹ ڈیولپ کروانا بہت ضروری ہے. اور میں نے عرض کیا حسین شناسی، حسین کو پہچانو، حسین کا مقام کیا ہے، حسین کا مرتبہ کیا ہے. اور اس کے لیے بہترین الفاظ جو میں نے چنے تھے وہ زیارت وارثہ کے الفاظ ہیں. یعنی ہمیں اندازہ کیسے حسین کیا ہے، کیسے پہچانیں گے؟ خدا نے پہچانوایا، پیغمبر نے پہچانوایا، معصوم نے پہچانوایا. میں نے زیارت وارثہ کے الفاظ کو چنا اور کافی ساری مجالس میں پڑھ چکا ہوں. ہم جاتے ہیں امام حسین کی خدمت میں، السلام علیکم یا ابا عبداللہ کافی ہے، خدا کی قسم کافی ہے. بلکہ ان تمام دوستوں کے لیے جو کسی وجہ سے بھی آج تک کربلا نہیں جا پائے اور انہیں بظاہر نہیں لگ رہا کہ نکل پائیں گے، دل چھوٹا نہ کریں. ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، امام حسین کی زیارت کے آداب میں شامل ہے بابا حسین کو اگر سلام کرنا ہے، اگر نہیں جا پا رہے ہو تو کمفرٹ زون میں نہیں آنا کہ مولانا صاحب نے کہہ دیا مسئلہ حل ہو گیا. میں نے کل بھی بات کی تھی، ڈیٹیل میں جا کر عرض کیا تھا. میں نے کل ساری باتوں کو دہرا نہیں سکتا ہوں، میں ساری باتوں کو جا کر اپنی عقیدت کا اظہار ضروری، اپنی عشق کا اظہار ضروری، اپنی مودت کا اظہار ضروری. ہر جگہ آن لائن نہیں چلتا. لیکن اگر کوئی نہیں پہنچ پا رہا ہے، معصوم فرماتے ہیں کچھ مت کرو، گھر سے باہر نکلو، کھلے آسمان کے نیچے دائیں دیکھو بائیں دیکھو، کربلا کا رخ کرو، صرف ایک مرتبہ ہاتھ جو ہے وہ امام کی طرف رخ کر کے کہو السلام علیکم یا ابا عبداللہ، از انف، کافی ہے. جانے کتنے خوش نصیب ایسے ہیں جو باقاعدہ امام کے سلام کا جواب سنتے ہیں. السلام علیکم یا ابا عبداللہ.
حسین کو سلام کرو. لیکن جب معصوم کی خدمت میں آئے کہ ہمارا سلام کرنے کے لیے جانا ہے, زیارت وارثہ کے الفاظ کیا الفاظ ہیں؟ السلام علیکہ یا وارث آدم صفوۃ اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ. مجھے ایمانداری سے بتائیے اگر میں آپ کو ایک مرتبہ نہیں 4 مرتبہ سلام کروں آپ کیا سوچیں گے؟ یا آپ مجھے 4 مرتبہ سلام کریں؟ روحانی صاحب آپ پر سلام، اچھا وعلیکم السلام. اے میرے دوست تجھ پر سلام، وعلیکم السلام. قبلہ آپ پر سلام، وعلیکم السلام. آخر 3-4 بات میں ہی پوچھوں گا کہ بھائی خیر تو ہے. 1 مرتبہ سلام، 2 مرتبہ سلام، 3 مرتبہ سلام. تو مولا یہ امام حسین کو سلام کرنے کے لیے اب مسلسل الفاظ بدل رہے ہیں. السلام علیکہ یا وارث آدم، السلام علیکہ یا وارث نوح، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم. یہ آخر کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں 3 مرتبہ سلام کروایا جا رہا ہے؟ کہا کہ بابا بات یہ ہے کہ حسین کی زیارت کا جتنا ثواب ہے، جتنا زیادہ ثواب بیان کیا گیا. اچھا عجیب ثواب ہے خدا کی قسم. روایتوں کے الفاظ کو اٹھا کر دیکھیں، زیارت کا ثواب تو کتنا ہوگا؟ ایک ایک قدم پر مقبول حج اور مقبول عمرے کا ثواب ہے. جس نے حسین کی زیارت کی ایسا ہے کہ گویا پیغمبر اکرم کی زیارت کی. بعض روایتوں میں ہے ثواب کی حد تک جس نے حسین کی زیارت کی ایسا ہے جیسے عرش معلیٰ پر جا کر خدا کی زیارت کی. حالانکہ خدا مجسم نہیں ہے، ہمارا عقیدہ ہے جسم نہیں ہے خدا. لیکن معراج کی جس بلندی پر پیغمبر براق پر بیٹھ کر پہنچتے ہیں، حسین کا ماننے والا کربلا پہنچ کر گویا اس بلندی پر پہنچا ہوا ہے. لیکن جتنی بھی زیارتوں کا ثواب ہے ہر ایک میں ایک کنڈیشن لگا دی گئی. معصوم نے کنڈیشن لگائی ہے، یعنی میری لگائی ہوئی کنڈیشن نہیں ہے. معصوم نے کہا عارفن بحقہ، حسین کی زیارت کرو جبکہ تمہیں معرفت ہو حسین کے حق کی کہ حسین ہے کیا. اچھا مجھے ایک بات یاد آ گئی، پلیز اگر میں اس کو مس کر جاؤں گا تو مجھے مزہ نہیں آئے گا. حسین کے حق کی معرفت، یہ بات بہرحال ذہن میں رکھیے گا کہ حسین کو سمجھنا ہمارے بس میں نہیں ہے. انہیں ساری مجلسوں میں اگر آپ سب کچھ بھول گئے، اگر یہی بات بھی یاد رہ گئی، میں سمجھوں گا کہ میری محنت وصول ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا، ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم حسین کو سمجھ سکیں. ایک بار پروفیسر ہے جاننے والے بڑی محبت کرتے ہیں مجھ سے، کہنے لگے بیٹا یہ ملتان میں، میں فیملی کا نام نہیں لوں گا اس لیے کہ بہرحال مجھے اندازہ ہے کہ وہ دنیا میں طول و عرض میں اس طرح کی فیملیز پھیلی ہوئی ہیں جنہوں نے واقعاً سرکار سید الشہداء کے نام کو زندہ. پھر وہ بات سیاسی ٹھیک ہے. کہنے لگا قبلہ بیٹا وہ ایک بڑا زبردست پروگرام کرتے امام حسین پر، اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں، انہوں نے مجھے بلایا، اسپیشلی دعوت دی پروفیسر کالج کے پرنسپل، کہ بیٹا وہ جو ہے وہ انہوں نے مجھ سے ایک عنوان دیا ہے کہ پروفیسر صاحب آپ نے اسپیچ کرنا. میں نے کہا قبلہ عنوان کیا ہے؟ کہا حق معرفت حسین. اس عنوان پر مجھے مقالہ پڑھنا ایک میری ہیلپ کرے. میں نے کہا ٹھیک ہے. اچھا ہم نے دیکھا روایات، احادیث، مراجعین کی جو لیکچرز اور اسپیچز ہیں اس لیول پہ جو درس خارج میں اور مختلف علماء کے سامنے جو لیکچرز دیتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ وہ ساری باتیں ایسی نہیں ہوتی کہ بالکل عوام میں آ کر پڑھی جا سکے. وہ ایک الگ ہی لیولز ہوتے ہیں. ان کو میں نے دیکھا، ٹرانسلیٹ کیا، ان کو میں نے بتایا. پھر ہم جب سوچنے کے بعد میں نے جملہ کہا اور ہم اس نتیجے پر پہنچے. میں نے کہا قبلہ ایک بات یاد رکھیے گا، آپ جب اس عنوان پر گفتگو شروع کریں تو یہ کہہ کر شروع کیجیے گا کہ در حقیقت یہ تصور ہی غلط ہے کہ ہم حق معرفت حسین ادا کر سکتے ہیں. حسین گرامی ایک بات یاد رکھیے گا، حق معرفت حسین ہے تو اتنا ہے کہ مجھے سمجھ میں آ جائے کہ میں حسین کو نہیں سمجھ سکتا. دیکھیں معرفت یعنی سمجھ. اگر مجھے یہ معرفت حاصل ہو جائے کہ حسین کی معرفت میرے بس میں نہیں ہے تو سمجھو کہ میں نے حسین کی معرفت کا حق ادا کر دیا. ورنہ جب تک میں سمجھنے کی کوشش کرتا رہوں گا کہ حسین کیا ہے، میں اپنی بنیادی ترین غلطی کر رہا ہوں. جو کام میرے بس کا ہی نہیں میں اس کو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. بہت ساری باتیں انسان کی سمجھ میں نہیں آتی، لیکن یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ میری سمجھ میں نہیں آ سکتا تو بڑا پریشان ہوتا، بڑا ڈسٹرب ہوتا ہے. حسین سمجھ میں نہیں آتا، خوش ہو جاؤ کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس لیے کہ حسین تمہارے سمجھ میں آنے کا ہے نہیں. اگر جو سمجھ میں آ گیا پھر وہ حسین نہیں ہے. جو تم اپنی محدود عقل کے اندر اگر سمجھ، وہ نہیں حسین. تو معصوم فرماتے کہ دیکھو حسین کی معرفت کے ساتھ، حق معرفت کے ساتھ اگر جب زیارت کرو گے، بابا حق معرفت کیسے ملے گا؟ اچھا امام کا مزاج یہی ہے، جب ہم تمہیں کوئی کنڈیشن لگا کے بات کرتے ہیں تو سولوشن بھی ہم دیتے ہیں. ہم نے کنڈیشن لگائی ہے نا کہ حسین کی معرفت کے ساتھ جاؤ، تو ہم ہمیں بتا رہے ہیں یہ جو سلام ہے نا سارے اتنے سارے، السلام علیکہ یا وارث آدم صفوۃ اللہ، یہ در حقیقت معرفت حسین کا درس ہے جو امام کی زبان سے ہم کو مل رہا ہے.
جو تم کہو گے امام حسین کی خدمت میں جا کر السلام علیکہ یا وارث آدم صفوۃ اللہ، اے آدم صفی اللہ کے وارث، تجھ پر ہمارا سلام. تمہیں پتا تو چلے کہ آدم کیا تھے، تب پتا چلے گا کہ حسین کون. السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، اے نوح نبی خدا کے وارث، تجھ پر ہمارا سلام. 5 انبیاء کا تذکرہ ہے پیغمبر سے پہلے، اور کل 7 وراثتوں کا تذکرہ ہے زیارت وارثہ میں، اور بڑی سلیکٹڈ. السلام علیکہ یا وارث آدم صفوۃ اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح. نوح کون ہے؟ جنہیں سمپل اگر میں کہوں آدم ثانی کہا جاتا ہے. کہ جس طرح جناب آدم کے ذریعے اس کائنات کا آغاز ہوا ہے، اسی طرح جناب نوح کے ذریعے ایک مرتبہ پھر اس نئی دنیا کا آغاز ہوا ہے. اس لیے کہ جب طوفان نوح آیا تو جو کچھ تھا ختم ہو گیا. جب طوفان نوح آتا ہے نا تو بیٹے کا بیٹا ہونا بھی کام نہیں آتا، بیوی کا بیوی ہونا بھی کام نہیں آتا. جناب نوح چلاتے رہے، قرآن گواہی دے رہا ہے، بیٹا تو آ جا، خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہا پروردگار ہے میرا اہل ہے. خدا نے کہا کہ لیس من اہلک، اے نبی نوح یاد رکھنا بیٹا ہے، اہل نہیں ہے. بیٹا ہونا اور ہوتا ہے، اہل ہونا اور ہوتا ہے. اہل بیت میں ہر ایک نہیں آ سکتا، بیٹا بھی چلا گیا. اور ایک عجیب جملہ پیغمبر کی زبان پر آیا جناب نوح کا تذکرہ کرتے ہوئے. ذرا غور تو کیجئے، معرفتوں کے لیولز ہیں. حسین سمجھ میں آئے گا، اہل بیت سمجھ میں آئیں گے. کہا کہ ان مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق. پیغمبر فرماتے ہیں یاد رکھنا میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی مثال ہے. جو اس کشتی میں سوار ہو گیا نجات پا گیا، جو اس کشتی میں سوار نہیں ہو سکا طے ہے کہ اسے ڈوب جانا، چاہے کتنا ہی اونچا نہ پہنچ جائے، اسے غرق ہو جانا ہے، اسے ہلاک ہو جانا ہے، وہ اسے تباہ و برباد ہو جانا ہے. اچھا یہ اہل بیت کی مثال ان مثل اہل بیت کسفینۃ نوح. اور جب حسین کی باری آئی تو کیا جملہ کہا؟ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات. یاد رکھنا حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے. وہی کشتی کا لفظ جو اہل بیت کے لیے استعمال ہوا، وہی کشتی کا لفظ حسین بن علی کے لیے اکیلے استعمال ہوا. ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات. لیکن حسین کے لیے جب لفظ استعمال ہوا تو ایک فرق کے ساتھ استعمال ہوا. بڑا عجیب بات ہے، بڑی عجیب بات ہے. ایک فرق کے ساتھ استعمال ہوا. کیا فرق آیا؟ کہ بھئی دیکھو اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی مثال ہے. من رکبہا نجا، جو اس میں سوار ہو گیا نجات پا گیا. یعنی تمہیں کشتی تک خود پہنچنا پڑے گا، کشتی میں سوار ہونا پڑے گا. جب حسین کی بات آئی نا تو عجیب جملہ کہا ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات. حسین ہدایت کا چراغ ہے، کشتی نجات ہے. یہ صرف وہ کشتی نہیں ہے کہ اگر پہنچ گئے تو کامیاب ہو جاؤ گے، یہ وہ ہے جو ہدایت کا چراغ بھی ہے، دور سے آنے والوں کو راستہ بھی دکھاتا ہے کہ کہاں پر آنا ہے. اندھیرے میں بھٹکے ہوئے کو راستہ بھی دکھاتا ہے. یعنی حسین ہدایت کا چراغ بھی ہے، بتاتا ہے کہ یہاں پر آ جاؤ. یہ ہے حسین ابن علی. السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ. اس کے بعد کیا کہا؟ السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ. اے ابراہیم خلیل خدا کے وارث، تجھ پر ہمارا سلام. کون ہے ابراہیم؟ کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے؟ کہ صاحب اتنا بلند مرتبہ ہے کہ پروردگار عالم نے ساری کائنات کے انسانوں کو چھوڑ کر ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا. کبھی اس جملے پر غور کیجئے گا، کتابیں لکھی علماء نے حالات انبیاء کے اندر، خود لفظ خلیل پر بحث کی ہے، ڈسکس کیا ہے. آخر کس بنیاد پر جناب ابراہیم کو خدا نے خلیل بنایا؟ آخر کیوں خلیل بنایا؟ آخر کیسے خلیل بنایا؟ وہ کون سے امتحان تھے، کن آزمائشوں سے جناب ابراہیم گزرے؟ لیکن فائنلی جناب ابراہیم کو خلت عطا ہوئی، خلیل بنے، دوست کے طور پر پروردگار اللہ نے جناب ابراہیم کو منتخب کیا. یاد رکھنا حسین ابراہیم خلیل خدا کا وارث ہے. جتنے امتحان تھے جناب ابراہیم کے، ایسا لگتا ہے کہ ہر امتحان کو درمیان میں آ کر پروردگار نے چھوڑ دیا. نہیں ابراہیم تمہارے بس میں نہیں ہے، تمہیں ہم کامیابی کی سند دے دیتے ہیں. اس امتحان کو اگر پورا کرے گا تو تمہارا وارث حسین پورا کرے گا. آگ میں جلنے کی باری آئی کہ نہیں ابراہیم، آگ میں پہنچ تو جاؤ لیکن آگ کو گلزار بنا دیں گے. اس آگ کے امتحان سے اگر گزریں گے تو حسین کے بچے گزریں گے. 4 سال کی سکینہ گزرے گی،
شام غریبہ میں بیویاں گزریں گی، سید سجاد گزرے گا، بچے کی گردن پر چھری رکھنے کی باری آئی، لرز گئے ابراہیم۔ جناب ابراہیم کی شان میں گستاخی نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن بہرحال علماء اور مفسرین نے لکھا ہے ہاتھوں میں راشا آ گیا، آنکھوں پہ پٹی باندھی۔ خلیل ہے، امتحان کو پورا تو کرنا ہے، لیکن جب اپنے ہاتھوں سے اپنے جوان کی گردن پر چھری رکھنے کی باری آئی، مشکل ہے ابراہیم کے لیے بڑھاپے کے اندر، اور جب چھری رکھ دی کہا نہیں ابراہیم ٹھیک ہے، بہت ہے، اتنا بہت ہے۔ کوئی آ کر کربلا کے میدان میں دیکھے کہ اس حسین ابن علی نے کیسے اپنے جوان کے کلیجے سے برچی کا پھل کھینچا ہے، خدا کی قسم۔ السلام علیکہ یا وارث ابراہیم، جب حسین کو سلام کرو ان الفاظ، یہ صرف رسم نہیں ہے کہ الفاظ پڑھتے چلے گئے، زیارت وارثہ کیا ہے؟ معرفت حسین کا سبق ہے پورا۔ اے ابراہیم خلیل خدا کے وارث، تجھ پر ہمارا سلام۔ السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، اے موسیٰ کلیم خدا کے وارث، تجھ پر ہمارا سلام۔ کون؟ موسیٰ، جو کوہ طور پر جا کر خدا سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ اتنا بلند مقام عطا کیا پروردگار عالم نے جناب موسیٰ کو، خدا سے بات چیت کرتے ہیں، لیکن طور کی بلندی پر جا کر کلام کرنا اور ہے، نو کے نیزہ کی بلندی پر جا کر کلام کرنا اور ہے۔ کمال ہے حسین ابن علی کا، زیر خنجر خدا سے ہم کلام ہونا اور ہے۔ مقام حسین کو تو پہچانے۔ اسی زیارت وارثہ کے اگلے الفاظ، یعنی میں کہاں جاتا ہوں جب ان الفاظ کے ان معانی پر غور کرتا ہوں۔ السلام علیکہ یا ثار اللہ، اللہ اکبر، جو سادہ ترین ترجمہ ہے السلام علیکہ یا ثار اللہ، اے خون خدا تجھ پر ہمارا سلام۔ معصوم کہہ رہے ہیں، میں اور آپ نہیں کہہ رہے ہیں، جذباتی خطیب کا جملہ نہیں ہے۔ علماء کو ڈسکس کرنا پڑا اس کی میننگ ہے کیا آخر السلام علیکہ یا ثار اللہ، اے خون خدا تجھ پر ہمارا سلام۔ حسین کا خون بہا ایسے جیسے خدا کا خون بہہ گیا۔ السلام علیکہ یا ثار اللہ، بعد میں باری آتی۔ خیر، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، اے عیسیٰ روح خدا کے وارث تجھ پر ہمارا سلام۔ کون ہے عیسیٰ؟ عیسیٰ وہ ہے جو گہوارے میں ہم کلام ہو رہے ہیں، قرآن گواہی دے رہا ہے، مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں۔ اگر عیسیٰ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں تو فخر عیسیٰ حسین ابن علی کیسے زندہ نہ کریں؟ عیسیٰ تو مردہ جسموں کو زندہ کرتے ہیں، حسین مردہ ضمیروں کو زندہ کرتا ہے۔ حسین حرملہ کرداروں کو حر کا کردار عطا کر دیا کرتا ہے۔ در حسین پر آ کر تو دیکھو، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ۔ ان 5 وراثتوں کا تذکرہ مجھے معلوم ہے اس لیے کہ دامن وقت میں میرے پاس کوئی گنجائش نہیں، لہذا میں بڑی رفتار کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں۔ السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ، اے محمد حبیب خدا کے وارث تجھ پر ہمارا سلام۔ وراثت پیغمبر ہے جناب امام حسین علیہ السلام کے پاس، وہ خلیل ہے، یہ حبیب ہے۔ اچھا عجیب بات ہے زن گرامی، اس جملے کی وضاحت بڑی ضروری ہے۔ السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ، اے خلیل کے وارث تجھ پر بھی ہمارا سلام، اے حبیب کے وارث تجھ پر بھی ہمارا سلام۔ یہ خلیل اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ بھئی عربی زبان کے اعتبار سے خلیل کا ترجمہ بھی ہے دوست، فرینڈ، حبیب کا ترجمہ بھی ہے دوست، فرینڈ۔ اچھا عجیب بات ہے، اردو زبان میں بھی اس سے زیادہ گنجائش نہیں ہے دوست، انگریزی زبان میں بھی اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے فرینڈ، لیکن عربی زبان میں دونوں کی میننگ میں فرق ہے۔ خلیل بھی دوست ہے، حبیب بھی دوست ہے، لیکن دونوں میں ڈفرنس ہے، دونوں کی میننگ میں ایک فرق ہے۔ اس فرق کو سمجھانے کے لیے بہت سادہ سی ایگزامپل، وہ بھی جلدی، مجھے یاد آ رہا ہے کہ پچھلے سالوں میں کہیں نہ کہیں ایگزامپل میں یقیناً اس ممبر سے دے چکا ہوں۔ خلیل بھی دوست، حبیب بھی دوست، فرق ہے دونوں کے اندر؟ فرق یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر فرض کر لیں کہ آپ نے ایک بہت بڑا مکان بنوا رہے ہیں، آپ بہت بڑا مکان بنوا رہے ہیں، 2-4 ہزار گز پر آپ کی کوٹھی بن رہی ہے مثال کے طور پر، بڑی خوبصورت بہت زبردست ولا بن رہا ہے آپ کا۔ اچھا دوستوں کے اندر بھائی ٹھیک ہے، انفارمیشن بھی بڑی جلدی لیک ہوتی ہے، آج کل تو ویسے بھی کمیونیکیشن کا دور ہے، بہت بڑا مکان بن رہا ہے صاحب، بہت اچھا مکان، بہت خوبصورت، بہت قیمتی، بہت یہ وہ۔ اب
دوست ہیں جو گھر دیکھنا چاہتے ہیں، مسلسل فون آ رہے بھائی ذرا دیکھیں آپ کا گھر کیسا ہے، ذرا ہمیں بھی. آپ نے کہا اچھا ہاں کوئی مسئلہ نہیں، بتاؤ کب جاؤ گے. میں جو پروجیکٹ مینیجر اس کو میں کہہ دوں گا وہ تمہیں گھر دکھا دے گا پورا کا پورا، کوئی مسئلہ نہیں. میں فلاں دن چلا جاؤں گا. ارے نہیں اس دن میرا مینیجر نہیں ہوگا، تم ایسا کرو ایک دن لیٹ چلے جاؤ. ہاں مسئلہ نہیں، دوست ہے آپ کا، اس کو عزت دینی ہے آپ نے، ٹھیک ہے مجھے بتا دینا میں کوآرڈینیٹ کر دوں گا، آرام سے کر جا کے دیکھ. ایک وہ دوست ہے. اچھا ایک دوست آپ کا وہ ہے جس کو آپ گھر دکھانا چاہتے ہیں. آپ نے فون کیا بھائی کبھی ایک مرتبہ چکر تو لگا دو ہمارے گھر پر. یار آج کل ذرا بیزی ہوں بزنس میں. اب ایسا بھی کیا مصروفیت، ایک مرتبہ آ جاؤ یار چکر لگا لو. کل چلیں؟ نہیں کل تو میری میٹنگ ہے. اچھا شام کو آ جاؤں، میں گاڑی بھجوا دیتا ہوں. یہ بھی دوست ہے. دونوں دوستوں میں فرق ہے. ایک وہ ہے جو آپ کو فون کر رہا ہے، ایک وہ ہے جس کو آپ فون کر رہے ہیں. جو آپ کو فون کرتا ہے اسے کہتے ہیں خلیل، جس کو آپ فون کرتے ہیں اسے کہتے ہیں حبیب. جناب ابراہیم خلیل ہیں، پیغمبر حبیب ہیں. اور قرآن سے بات کروں جلدی بات، اس لیے کہ دامن وقت میں بہت کم گنجائش ہے. جناب ابراہیم نے کہا کہ رب ارنی کیف تحیی الموتى، اے معبود مجھے بتا تو صحیح کہ تم مردوں کو کیسے زندگی دے گا، کیسے زندہ کرے گا. ارنی کیف تحیی الموتى، معبود میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. کیف تحیی الموتى، مردوں کو کیسے زندگی دے گا. مردوں کو زندگی دینا آیت الہی ہے، خدا کی عظمت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. کیسے مردوں کو زندہ کرے گا. اچھا ایمانداری کی بات ہے، جیسے جناب ابراہیم نے کہا نا، سب سے پہلے تو ایسا لگتا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کوئی جملہ ایسا استعمال نہ کروں کہ جناب ابراہیم کی شان میں گستاخی ہو جائے. اولو العزم انبیاء میں سے جناب ابراہیم جد پیغمبر بھی ہیں، جد جناب خدیجہ بھی ہے، جد امام حسین بھی ہیں. بہت بلند مقام جناب ابراہیم کا. لیکن جب جناب ابراہیم نے کہا نا کہ رب ارنی کیف تحیی الموتى، ایک لمحے کے لیے تو پروردگار نے بھی گویا تھوڑا لہجہ سخت کر لیا. اولم تؤمن، اے ابراہیم اطمینان ایمان نہیں تمہیں؟ یہ تم نے کیا سوال کر لیا. اچھا جناب ابراہیم کو لینے کے دینے پڑ گئے. پلیز سمجھیے گا، میں جناب ابراہیم کی شان میں گستاخی نہیں کرنا، یہ سمجھانے کے لیے جیسے ہی کہا کہ میں ارنی کیف تحیی الموتى، خدا نے کہا اولم تؤمن، ایمان نہیں ہے؟ کہا نہیں ایمان تو ہے. لیطمئن قلبی، معبود میں چاہتا ہوں میرے قلب میں اطمینان آ جائے. حضرت گرامی ایک بات سمجھ لیجیے، جناب ابراہیم کے ایمان میں کہیں پر کمی نہیں تھی، لیکن بہرحال ایمان کے لیولز ہیں، یقین کے لیولز ہیں. ہمارے علماء نے اس کو یوں سمجھ لیجیے بیان کیا ہے، 3 لیولز ہوتے ہیں یقین کے. ایک ہوتا ہے علم الیقین، ایک ہوتا ہے عین الیقین، ایک ہوتا ہے حق الیقین. ہیں تینوں کی تینوں یقین، لیکن علم الیقین کا لیول اور ہے، حق الیقین کا لیول اور ہے. اچھا کیا فرق ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ بہت زیادہ علمی باتیں مجھے نہیں کرنا، اس لیے کہ تقریباً 1 گھنٹہ مکمل ہونے والا ہے، تو ویسے بھی جو ہے وہ آہستہ آہستہ لوگ اب گھڑی دیکھنا شروع کر دیں گے، تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ پہلو بدلنا شروع کر دیں گے. علم الیقین کسے کہتے ہیں؟ نالج آف یقین. علم الیقین علم ہے، یقین اس کا علم ہے. اس کی ایگزامپل کیا ہے؟ اس کی ایگزامپل یہ ہے، فرض کر لیں جناب علی کہ آپ یہاں سے نکلے، آپ نے دور اچھا خاصا دھواں اٹھتا ہوا دیکھا، دھواں اٹھ رہا ہے، فائر فائٹرز جا رہے ہیں، ایمبولینسز آ رہی ہیں جا رہی ہیں، مثال کے طور پر جو ہے ریسکیو ٹیمز جا رہی ہیں. آپ کو اندازہ ہو گیا کہ بھئی زبردست کچھ آگ واگ لگی ہے، بڑی شاندار قسم کی. آپ کو دھواں نظر آیا، آپ کو آگ نظر نہیں آئی، اور آپ نے بڑے اطمینان سے کہہ دیا کہ آگ لگ گئی ہے. بھئی آپ تو آگ تو دیکھی نہیں آپ نے. کہ صاحب اتنے سارے شواہد ہیں کہ اگر آپ ہم سے کہیں گے نا کہ قرآن پہ آتا کہ قسم کھاؤ آگ لگی، تب بھی آپ قسم کھا لیں گے، ہمیں یقین ہے آگ لگ گئی. یہ ہے علم الیقین، یقین کا علم، نالج. آثار اور شواہد کو دیکھ کر یقین کی منزل پر پہنچنا، اسے کہتے ہیں علم الیقین. ایک وہ ہے جب آپ نے جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آگ لگی ہوئی ہے. ناؤ یور آئی وٹنس. تو اب یہ جو ہے نا یہ عین الیقین ہے، عین دیکھا یقین کو. علم الیقین کا لیول نیچے ہے. عین الیقین جہاں انسان آئی وٹ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. اب جب دیکھ رہا ہے تو اس یقین کا لیول اور ہو گیا. اب وہ لیول نہیں ہے، اب آپ بڑے فخر سے کہہ دیں گے آئی ایم دی آئی وٹنس، میں اپنی آنکھوں سے دیکھا. اب میں سنی سنائی نہیں بتا رہا ہوں، اب میں آثار کا مشاہدہ کر کے نہیں بتا رہا ہوں، اب میں قرائن کو دیکھ کر نہیں بتا رہا ہوں، جو خود آنکھوں دیکھا حال ہے وہ بتا رہا ہوں. دیٹ از کالڈ عین الیقین. ایک ہے حق الیقین. حق الیقین کیا ہے؟
اب ہمارے علماء نے مثال کو چینج کیا کہ بھائی آگ لگی ہوئی ہے، فرض کر لو ایک لوہے کا ٹکڑا اٹھاؤ آگ کے اندر ڈال دو، اور یہ اتنی دیر آگ کے اندر رہے کہ گویا یہ لوہے کا ٹکڑا خود آگ کا انگارہ بن جائے، آگ کا حصہ بن جائے، آگ کا پیس بن جائے، سرخ ہو جائے مکمل. یہ ہے حق الیقین. جب اس یقین کا حصہ بن جاؤ. جناب ابراہیم یقین کی منزل پر ہیں، لیکن اتنا طے ہے کہ حق الیقین کی منزل پر نہیں ہے، کچھ نہ کچھ مرحلہ باقی ہے جس مرحلے کو طے کرنا چاہ رہے ہیں. غور فرمانے، لہذا جناب ابراہیم نے کہا ارنی کیف تحیی الموتی، پالنے والے میں دیکھنا چاہتا ہوں، عین الیقین کی منزل پر پہنچنا چاہتا ہوں. حق الیقین تو بھی بات کی بات ہے. تو بس یہی فرق ہے ابراہیم میں جو جد حسین ہے اور علی میں جو بابا حسین ہے. ابراہیم کہتے ہیں رب ارنی کیف تحیی الموتی لیطمئن قلبی، میں چاہتا ہوں اطمینان قلب حاصل ہو جائے. امیر المومنین نحو بلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں لو کشف الغطاء مزددت یقینا، خدا کی قسم اگر سارے کے سارے پردے علی کی نگاہوں کے سامنے سے ہٹا دیے جائیں تب بھی علی کے ایمان میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہو. غور فرمائیں، جناب ابراہیم نے ایک آیت دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا، پالنے والے ایک آیت دکھا دے. خدا نے کہا ٹھیک ہے. جب ان سارے مراحل سے گزر گئے کہا اچھا ایسا کرو 4 پرندے لو ذبح کرو. اب علماء نے تو خیر اس پر بھی ڈسکس کیا وہ پرندے کون کون سے تھے، مجھے اس سے غرض نہیں ہے، کوئی بھی تھے. 4 پرندے لیے، ان کو ذبح کیا، ان کا گوشت بنایا. کتنی لیفٹ رائٹ کرنا پڑی جناب ابراہیم کو. روایتوں میں ہے کہ 10 پہاڑیوں پر الگ الگ جا کر اس گوشت کے ٹکڑوں کو رکھا مکس کرنے کے بعد. جب سواری اویلیبل نہ ہو اور انسان کو 10 پہاڑیوں پر جانا پڑے واقعی مشکل کام ہے. ایک پہاڑی پر جا کر آنا چاہتا مشکل کام ہے. جناب ابراہیم 10 پہاڑیوں پر جا کے رکھ رہے. پھر اس نمونے کو دیکھا، ایک آیت اللہ نے دکھائی لیکن جناب ابراہیم کو کتنی منزلوں سے گزرنا پڑا، کتنے آزمائشوں سے گزرنا پڑا جب جا کر ایک آیت دیکھی. اور پیغمبر کی جب باری آئی 15ویں پارے کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. آیات، ابراہیم ایک آیت دیکھنا چاہتے ہیں. جناب ابراہیم کو پہاڑیوں کی سیر کروائی جا رہی، چلو ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر تک. اور پیغمبر وہ ہے کہ اے ابراہیم، اے حبیب تمہیں کچھ نہیں کرنا، ہم سواری بھیج کر ایک نہیں کئی ساری آیتیں تمہیں دکھانا چاہتے ہیں. من آیاتنا. حسین کون ہے؟ انہیں اگر ابراہیم سمجھ میں آیا، اگر محمد سمجھ میں آیا تو حسین سمجھ میں آنا چاہیے. حسین وارث ابراہیم بھی ہے، حسین وارث محمد بھی ہے. اے خلت ابراہیم کے وارث تجھ پر سلام، اے حبیبیت محمد کے وارث تجھ پر ہمارا سلام. حسین کی خدمت پہ جاؤ، پہچانو حسین کون ہے. عظیم مرتبہ ہے مولا حسین کا، عظیم مقام امام حسین کا. اور اس عشق کو اپنے دل کے اندر بٹھاؤ، زندہ کرو، جاگوزی کرو اپنے دلوں کے اندر، پکا کرو اس عشق کو. السلام علیکم یا وارث محمد حبیب اللہ. اس کے بعد بس ایک جملہ جس پر لا کر کے مجھے بات کو مکمل کرنا ہے، 2-4 جملے اور یعنی بقیہ کو میں آپ کو زحمت دوں گا، پھر انشاءاللہ مصائب پہ آ جاتا ہوں. السلام علیکم یا وارث امیر المؤمنین، 7ویں اور آخری وراثت جو زیارت وارثہ کے اندر. لیکن حضرات گرامی میں ایک نقطے کی طرف چاہ رہا ہوں کہ آپ توجہ فرمائیں، غور کیجئے گا اس کے اوپر. دیکھیں 7 وراثتوں کا تذکرہ. پہلی وراثت جناب آدم، السلام علیکم یا وارث آدم صفت اللہ. دوسری وراثت جناب نوح، السلام علیکم یا وارث نوح نبی اللہ. تیسری وراثت جناب ابراہیم خلیل اللہ. چوتھی وراثت جناب موسیٰ کلیم اللہ. 5ویں وراثت جناب عیسیٰ روح اللہ. 6ٹھی وراثت پیغمبر اکرم حبیب اللہ. 7ویں وراثت السلام علیکم یا وارث امیر المؤمنین. ایک فرق نظر آیا ان 7 وراثتوں کے اندر. 6 ہستیوں کا نام لے کر بات کی، آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، محمد. جب علی کی باری آئی تو علی کا نام نہیں لیا، سیدھا امیر المؤمنین کہہ کر مخاطب کیا. السلام علیکم یا وارث امیر المؤمنین. اب ہم علی بھی نہیں کہیں گے، اے امیر المؤمنین کے وارث تجھ پر ہمارا سلام. جو علی کا مرتبہ امارت مؤمنین ہے اسی مرتبے پر حسین علی کا وارث ہے. السلام علیکم یا وارث امیر المؤمنین. کیا بتلانا چاہ رہے جملہ؟ حالانکہ بعد میں ہے بنوتوں کا تذکرہ. 4 بنوتیں ہیں، 4 جگہ بیٹا کہہ کر کہا. انہیں جیسے ہی کہا السلام علیکم یا وارث امیر المؤمنین،
صرف اشارہ، اس لیے کہ ابھی بات کل آئے گی جو آ سکے گی. السلام علیکم یبن محمد المصطفیٰ، اے محمد کے بیٹے تجھ پر ہمارا سلام. السلام علیکم یبن علی المرتضیٰ، اے علی کے لال تجھ پر ہمارا. اب نام ہے مولا علی کا، جب بیٹے کی بات کی، وراثت میں امیر المومنین کا، علی نہیں کہا. السلام علیکم یبن فاطمۃ الزہرا، اے فاطمہ کے بیٹے تجھ پر ہمارا سلام. السلام علیکم یبن خدیجۃ الکبریٰ. 4 بنوتوں کا تذکرہ، لیکن وہ کل انشاءاللہ. السلام علیکم یا وارث امیر المؤمنین، اے امیر مؤمنین کے وارث تجھ پر ہمارا سلام. کون ہے امیر المؤمنین؟ کیا ہے مقام علی؟ خدا آپ سب کو مدینہ کی زیارت نصیب کرے. میں نے کل بھی جملہ کہا تھا اور آج پھر وہیں پر لے کر جا رہا ہوں، بلکہ اسی جگہ لے کر جا رہا ہوں جو کل لے کر گیا تھا. مسجد غمامہ کی بات کی تھی نا، عید کی نماز پڑھانے کے لیے پیغمبر جاتے تھے. مولا حسین کا تعارف کروایا تھا، استسقاء کی نماز پڑھی تھی، حسین سے کہا تھا حسین دعا مانگو. اسی مقام پر اب جلدی جلدی بات کو مکمل کر لو، اس لیے کہ بہت ساری باتیں ذہن میں آ رہی، میں کیا کروں. اسی مقام پر پیغمبر عید کی نماز ہی پڑھایا کرتے تھے، جہاں پر غمامہ کا واقعہ پیش آیا، جہاں پر یہ بارش کا واقعہ پیش آیا تھا. اسی مقام پر پیغمبر عید کی نماز پڑھایا کرتے تھے. ہر سال نماز پڑھاتے تھے، آ جاتے تھے، شہر سے باہر نکلا کرتے تھے، اہل مدینہ ہوا کرتے تھے. ایک سال ایسا ہوا جب پیغمبر اکرم کی وفات سے شاید 2 سال پہلے کی بات ہے، فتح مکہ سے کچھ پہلے کی بات ہے، صلح حدیبیہ کی بات کی بات ہے. پیغمبر اکرم نے 1 سال تک اپنے بال نہیں کاٹے تھے. اچھے بڑا ایک عجیب کنٹروورسی ہے، پیغمبر کے بال تھے کہ نہیں تھے، لمبے بال تھے کہ نہیں تھے. پیغمبر کے بال لمبے نہیں ہوا کرتے تھے. جس سال صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا، پیغمبر نے کہا تھا جب تک مکہ میں جا کر، حج میں جا کر یا عمرے میں جا کر اپنے بال نہیں منڈواؤں گا تب تک بال نہیں کاٹوں گا. تو 1 ہی سال پیغمبر کے بال بڑھے، ورنہ پیغمبر کے لمبے بال نہیں ہوا کرتے تھے. وہ 1 سال پیغمبر نے بال بڑھائے. اب عید کا موقع آیا، بال لمبے ہو چکے ہیں، پیغمبر اکرم کی زلفیں دراز ہو چکی ہیں، اور اس وقت پیغمبر عید کی نماز پڑھاتے. عید کی نماز پڑھا کر فارغ ہوئے، ایک مرتبہ حسن حسین آ گئے. حسین چھوٹے چھوٹے سے، 4-5 سال زیادہ کی عمر نہیں ہے، اور آ کر شکایتی لہجے میں کہتے نانا سب کے پاس سواری کے جانور ہے، ہمارے پاس سواری کے جانور نہیں ہے. خدا نصیب کرے اسی مقام پر یہ واقعہ پیش آیا جہاں مسجد غمامہ ہے. پیغمبر نے کہا اچھا ایک کام کرتے ہیں. پیغمبر نے ہاتھوں کو زمین پر رکھا، جس طرح جانور انہیں بظاہر، اور خود اپنے بچوں کو اپنے پشت پر سوار کرایا ہے. صحابی کا نام نہیں لوں گا، آ کر کہنے لگا واہ بچوں تمہارے پاس کتنی اچھی سواری ہے، نعم المرکب، کتنا زبردست مرکب تمہارے پاس ہے، کتنی زبردست سواری ہے. پیغمبر اکرم نے سنا، ٹوک دیا، کہا تو یہ دیکھ رہا ہے کہ سواری کتنی اچھی، یہ دیکھ کہ سوار کتنے اچھے ہیں. پیغمبر ہر ایک کو اپنے بس اوپر سوار نہیں کروائیں گے. یہ رسالت ہے جو امامت کو سواری دے رہی ہے. اور اسی مقام پر ایک مسجد ہے، مسجد علی. جب پیغمبر کے بعد جب مولا کائنات کی خلافت کا دور آیا، مولا کائنات وہاں جا کر نماز پڑھاتے تھے جہاں پر مسجد بنائی. جہاں یہ سارے واقعات ہیں، اطراف کی زیارتیں مدینہ منورہ میں جب آپ جاتے ہیں، خدا کرے کہ دیکھیں انشاءاللہ ان مقامات کو اپنی آنکھوں سے. تو پھر ظلم کا ایک منظر اور بھی دیکھیے، میں تذکر آ گیا تو کر دیتا ہوں. جتنی مسجدیں خدا کی قسم آباد ہیں، واحد مسجد بنی ہوئی اور جو مجھے اجڑی ہوئی نظر آئی، جس میں کوڑا پڑا ہوا نظر آیا، مسجد علی. اس سال جنہوں نے اس سال جا کر دیکھا اس مسجد کو، اس بات کے گواہ ہیں. ہم نے تو خود دیکھی اپنی آنکھوں سے، اینڈ آئی وٹنس، جو میں نے کہا نا حق عین الیقین. علی کی نفرت آج بھی دلوں میں زندہ ہے خدا کی قسم. اس مقام پر جب مسجد علی کہتے ہیں واقعہ پیش آیا تھا. کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ مولا کائنات جوتی سی رہے تھے. حالات اتنے بگڑے کہ مسلمانوں نے خود خلیفہ ثالث کو قتل کر دیا. تیسرے خلیفہ کا قتل ہو گیا مدینہ منورہ کے اندر. اب آئے مولا امیر کے پاس، یا علی آپ حکومت کو سنبھالیں، یا علی آپ خلافت کو سنبھالیں. تو جس وقت گئے ہیں مولا امیر کے پاس خلافت کے کہنے کے لیے، یہ وہ مقام تھا کہ جہاں پر آج مسجد علی ہے. مولا کائنات وہاں بیٹھ کر جوتی سی رہے تھے. مولا کائنات جب جوتی سیتے سیتے دیکھا ان لوگوں کو، اچھا خلافت کروانا چاہتے ہو؟ ہاں. مولانا اس جوتی کو دکھایا کہ بتاؤ تمہارے نگاہوں میں اس جوتی کی قیمت کتنی ہے؟ خیال اس جوتی کی کیا قیمت ہوگی؟ اس پر تو اتنے پیوند لگے ہوئے ہیں کہ اب تو پیوند لگانے کی گنجائش بھی نہیں بچی. اس کی قیمت کی کیا بات کرتے ہیں؟ کون اس کو بائی کرے گا؟ کون اس کو لے گا؟ اور بڑا تاریخی جملہ میرے مولا کی زبان پر آیا، تم پر حکومت کرنا علی کی نگاہوں میں اس کی قیمت اس جوتی جتنی قیمت بھی نہیں ہے. جس حکومت کا مقام علی کی نگاہوں میں یہ ہو، اور حسین جس علی کا وارث ہو، السلام علیک یا وارث امیر المؤمنین، اس کے بارے میں غیر تو غیر آج شیعہ یہ کہتا ہوا نظر آیا کہ حسین حکومت کے لیے گئے تھے.
السلام علیک یا وارث امیر المؤمنین. امام حسین حکومت حاصل کرنے کے لیے کربلا کے میدان میں گئے تھے. اللہ اکبر. جس کو حکومت کے لیے نکلنا ہوتا ہے وہ 6 مہینے کے بچے کو فوج کا سپاہی بناتا ہے. 4 سال کی بچی کو ساتھ میں لے کر جاتا ہے. وہ پیغمبر کی نواسیوں کو شریک سفر بناتا ہے. عجیب بات. السلام علیک یا وارث امیر المؤمنین. اے امیر المومنین کے وارث تجھ پر ہمارا سلام. جب حسین کی زیارت کرو تو حسین کو پہچانو حسین ہے کون. اگر حسین کو نکال دیا نا درمیان سے تاریخ اسلام سے، نہ آدم کی صفت بچے گی، نہ نوح کی نبوت باقی بچے گی، نہ ابراہیم کی خلت بچے گی، نہ موسیٰ کی کلیمیت بچے گی، نہ ابراہیم کی خلت، نہ عیسیٰ کی روحیت بچے گی. کچھ بھی نہیں بچے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا. لیکن عزیزان گرامی ایک جملہ مجھے کہنے دیجئے. جتنے بھی ڈاکیومنٹ سائن ہوتے ہیں نا، میں نے دیکھا ہے دنیا کا طریقہ ہے 2 وٹنس سائن کرتے ہیں اس کے بغیر وہ ڈاکیومنٹ مدھورا مانا جاتا ہے، نامکمل مانا جاتا ہے. پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگتا ہے جو کربلا کے ڈاکیومنٹ سائن کیا ہے نا، یا وہ 6 مہینے کے اصغر نے کیا ہے یا وہ 4 سال کی سکینہ نے کیا. ایک سائن کربلا کے میدان میں ہوا، ایک شام کے دربار میں ہوا، شام کے زندان میں. پھر جا کر کربلا مکمل ہو گئی. شاید یہی راز ہے. میں ایک روایت پڑھتا تھا، سنتا تھا علماء سے، مجھے بڑا تعجب ہوتا تھا. قیامت کی روایت ہے، قیامت کی روایت ہے. اور چونکہ جناب سکینہ کی شہادت کے ایام میں لہٰذا پڑھنا اس روایت کو، ورنہ عام طور پر ہمت نہیں کرتا ہوں اس روایت کو پڑھنے کی. جب اہل بیت کا لوٹا ہوا قافلہ جا رہا تھا نا شام کی طرف، عزیز و مصائب کا عالم یہ ہے. تاریخ کربلا نے لکھا ہے، مقاتل نے لکھا ہے، بعض اوقات اونٹ اتنا تیز رفتاری کے ساتھ دوڑائے جاتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے گرتے تھے، شہید ہو جاتے تھے. شام کے راستے میں کئی چھوٹے چھوٹے بچوں کی خبر ہے. لیکن ایک مقام ایسا آیا کہ سر حسین نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا. ہر طرح سے کوشش کی گئی، آگے بڑھنے کو تیار نہیں. شیخ نے کہا میں انتظام کرتا ہوں. ہاتھ میں کوڑا نظر آیا، لیکن مولا حسین کے سر کے پاس نہ گیا، بیمار امام کے پاس. اور ایک مرتبہ میرے بیمار امام کو تازیانوں کی اذیت سے گزار رہا ہے. میرے مولا سید سجاد سر کو اٹھا کر بابا کے سر کو دیکھا. بابا اگر امتحان ہے تو سید سجاد ہر امتحان سے گزرنے کو تیار ہے. بابا بتلائیے کیوں آگے نہیں بڑھ رہے؟ کٹے ہوئے سر سے آواز آئی، سید سجاد میری سکینہ گر گئی. میں سوچتا تھا کہ کیوں آخر؟ میرا دل چاہتا ہے کہ مولا حسین اور بھی تو بچے گرے، تبھی تو آپ کا سر نہ روکا، سکینہ کے لیے کیوں روکا؟ شاید میرا مولا رو کر یہی جواب دے گا، پوچھنے والے تجھے نہیں معلوم میری سکینہ کے بغیر شام نامکمل رہے. شام تک جانا ضروری ہے. سکینہ جناب زینب چلی ڈھونڈنے کے لیے جناب سکینہ کو، آواز دیتی جاتی ہیں، پکارتی جاتی ہیں، یا سکینہ یا سکینہ یا سکینہ. جواب نہیں آتا. جب آگے بڑھی ایک عجیب منظر دیکھا. ایک نقاب پوش معظمہ ہے، سکینہ ان کی گود میں سو رہی. پکار کر کہا زینب آہستہ. سکینہ بڑے مشکل سے سوئی. سنو کہ کیا کہا؟ نزدیک گئی اس بی بی کے، رو کر کہنے لگی بی بی سب سے پہلے تو تیرا شکریہ ادا کرتی ہوں، کوئی تو ہے جس کو حسین کے بچوں پر رہے. اجر و کمل، کوئی تو ہے جس کو حسین کے بچوں پر رہ کر. سنیں گے کیا جواب آیا؟ رو کر کہنے لگی وہ بی بی زینب ماں کا شکریہ ادا کرے گی. زینب ماں کا شکریہ ادا کرے گی. زینب نے نگاہوں کے سامنے ماں کو دیکھا. بہرحال روایت مکمل ہوتی. یہاں پر جناب سکینہ کو لے کر آئی ہے جناب زینب دوبارہ لشکر کے اندر. جب لشکر میں آئی ہیں، شیبر کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے. اے شیبر، میں تو سے ایک درخواست کرتی ہوں، بچی چھوٹی ہے، تو نے
ایک اونٹ کی پشت پر اکیلی بچی کو بٹھایا ہوا ہے، بچی پھر گر جائے گی، میرے ساتھ اسے بٹھاتے، میں اسے سنبھال لیتی ہوں. شوہر نے کہا نہیں میں نے انتظام کر لیا ہے، زینب آپ بے فکر ہے، سکینہ نہیں گرے گی. بہت قیامت کی روایت ہے، سادات سے معذرت کے ساتھ ہے، مولا امام زمانہ مجھ سے درگزر کیجیے گا، عجیب قیامت کی روایت ہے. شیور نے کیا کیا؟ اباری کا انتظام کر لیا، کجاوے کا انتظام کر لیا، محمل بچھا دی. نہیں، شیور کے ہاتھوں میں ایک رسی نظر آئی، بچی کو اونٹ کی پشت پر لٹایا گیا، رسی کے ساتھ اونٹ کی پشت سے باندھ دیا گیا. جب یہ جانور دوڑتا تھا، جب یہ اونٹ دوڑتا تھا، بچی پکارتی تھی چچا آپ بعض مدد کے لیے، بابا حسین میری مدد کے لیے آؤ. جب یہ اونٹ شام میں پہنچا، شام کے لوگوں نے عجیب منظر دیکھا، ایک بچی ہے اونٹ کی پشت سے لپٹی ہوئی ہے اور چاروں طرف سے اونٹ کی پشت سے اس بچی کے بدن سے نکلتا ہوا خون ہے جو بہ رہا ہے. اب سمجھ میں آیا، جب شام کے زندان میں غسالہ روئی تو یہ کہہ کر روئی، اے بیوی بتاؤ اس بچی کو بیماری کیا تھی، اس کا تو گردہ بھی نہیں ہو سکتا. اس بچی کا تو کرتا بھی نہیں اترتا. زینب کیا جواب دے؟ اونٹ کی یہ پشت پر بچی کو باندھا گیا، اس طرح سے بچی کا بدن چھلنی ہو گیا، زخم ایسے لگے، بچی کا کرتا بھی شہادت کے بعد. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَالَ مُحَمَّدٍ أَيَّامٌ كَالْأَيَّامِ. پالنے والے اس خلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. غم محمد و آل محمد کے سوا کوئی غم ہماری زندگی میں شامل نہ فرما. ہمارے ناسوں کو رومال حضرت زہرا میں جگہ عنایت فرما. پالنے والے محمد و آل محمد کا واسطہ بانیان مجلس اور حاضرین مجلس کی تمام حاجت و دعاؤں تمناؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما. جن محرومین کے لیے اس مجلس اعضاء کا انعقاد کیا گیا، ان کے ایصال ثواب کے لیے پالنے والے ان کو اعلیٰ علیین میں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. ان مرحومین کے، ہمارے مرحومین کے، ہم سب کے تمام گناہ کبیرہ اور صغیرہ کی مغفرت فرما. پالنے والے جو عشق حسین کا حق ہے وہ ادا تو نہیں ہو سکتا، جو ہمارے بس میں ہے وہ کوشش کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما. جو بیمار ہے، بیمار کربلا کے صدقے میں صحت کلی عنایت فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. بے اولادوں کو اولاد صالحہ عنایت فرما. بے روزگاروں اور کم روزگاروں کے رزق حلال و طیب میں کثرت و برکت و وسعت عنایت فرما. معبود محمد و آل محمد کا واسطہ دنیا میں جہاں بھی اہل بیت اطہار کے چاہنے ماننے والے موجود ہیں، ان سب کی جان و مال، عزت اور آبرو کی حفاظت فرما. قلب ناظرین امام زمانہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما. ہماری گناہگار آنکھوں کو مولا کے دیدار سے منور فرما. اپنی آخری حجت امام عصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. رضان گرامی، سے پہلے کہ ماتمداری ہوں، کئی سارے نام میرے پاس ہیں، میں ان سارے ناموں کو آپ کے سامنے لے رہا ہوں. ان مرحومین کو اپنے سورہ فاتحہ میں یاد رکھیں، اپنے مرحوم کو بھی شامل کر لیں. سارے مرحومین جن کے نام یہاں پر اس وال پر لکھے ہوئے ان کو بھی شامل کرتے ہوئے. مرحومہ سکینہ زہرا بنت اعجاز حسین، مرحوم جعفر حسنین ابن ولی محمد، مرحوم سید محمد ناصر کاظمی ابن سید محمد عسکری کاظمی، مرحوم سید الدار حسین زیدی ابن سید عزادار حسین زیدی، مرحوم سید جمیل اختر کاظمی ابن سید مرتضی کاظمی، مرحوم سید ظفر سجاد ابن سید اصغر سجاد، مرحوم محمد حامد جعفری، مرحومہ مبین فاطمہ، مرحوم علی مظاہر جعفری، مرحومہ آل فاطمہ، مرحوم ہادی حسن جعفری، مرحوم آل جعفر رضوی، مرحوم محمد ابن قاسم، مرحوم ڈاکٹر محمد علی شہید، اور عمومی طور پر تمام مرحوم مومنین مومنات، حالیہ واقعات کے شہداء، ان سب کو شامل کرتے ہوئے مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین یا حسین.